نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہم بندگی کرتے ہیں تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے آمین یا رب العالمین. سورہ زخرف شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. زخرف جو ہے زخرف کہتے ہیں سونے کو چمکدار چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو ہے دنیا میں جو نظام بنایا ہے اس کے اندر لوگوں کو الگ الگ طریقے سے چیزیں دی ہیں اور ایک بنیادی بات ہے کہ جو ہائر لیول سے لوور لیول پہ چیز فلو کرتی ہے ہائر پوٹینشیل سے لوور پوٹینشیل پہ کرنٹ فلو کرتا ہے دوسری چیزوں میں بھی مطلب یہی اصول رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیریٹی بنائی ہے نا فرق رکھا ہے اور یہ پیریٹی اسی لیے ہوتی ہے کہ مطلب اس کے اندر جو ہے وہ مطلب جسے کہنا چاہیے پیریٹی کا فرق رکھا ہے جسے کہنا چاہیے ڈسپیرٹی ہے. تو یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی جو ہے اس کے اندر انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے کوئی انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے کسی کے پاس عقل زیادہ ہے کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے کسی کے پاس اور کوئی چیز زیادہ ہے تو وہ ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے ساتھ سارا معاملہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا محتاج بنایا ہے الگ الگ طریقے سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت دی کسی کو کسی چیز کے اندر فضیلت دی. تو اور سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی ہے وہ ایمان کی دی ہے. اس کے اندر پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو چن کر جیسے کہتے ہیں منتخب کر کے جس کا اللہ پاک نے ان کو رسول بنایا نبی بنایا. تو یہ تمام چیزیں آپ جو دنیاوی طور پر جن لوگوں کو کوئی کسی چیز میں فضل ملا ہوتا ہے تو وہ اسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور ان چیزوں کو دیتے نہیں جو ان کو آخرت کی کوئی خبر نہیں ہوتی یقین ایمان نہیں ہوتا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہی فیصلہ کن مان کے یہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے دین و فضیلت دی ہو ایمان فضیلت دی ہو یا اس زمانے میں جب کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا نبوت دی ہو تو بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو ان کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملا ہوتا یا یہ بات اگر اتنی حق ہوتی تو پھر یہ جو ہے ہم جو اتنے اچھے ہیں دنیا میں اعلیٰ اور افضل تو ہمیں یہ چیزیں میسر ہوتی ان کے پاس کیوں ہوتی ہیں پھر ہمیں ہوتی ہمیں سے. تو اللہ پاک نے پھر اس میں ایک بڑا بیسک رول بنایا ہے کہ معیشت کی تقسیم اللہ نے اس لیے کری ہے تاکہ تم ایک دوسرے کا کام کر سکو. سب برابر میں نے بتا دونوں کو برابر پیریٹی پہ رکھ دیجیے. آپ دو ٹنکیوں کو برابر پیریٹی پہ رکھ دیجیے پانی نہ ادھر سے ادھر کہیں نہیں جائے گا وہیں کا وہیں رہے گا. ایک کو اونچائی پہ ایک کو نیچائی پہ رکھ دیجیے کہ اوپر والی سے نیچے کی طرف جائے گا باقاعدہ. تو یہ ہے معاملہ کہ جس کو زیادہ اور کم کا مسئلہ ہے اسی لیے ایک دوسرے کے لیے مطلب وہ کام بھی دیتے ہیں اور ایک مطلب قدرت کا نظام ہے. کسی کے پاس عقل و فہم زیادہ اپنی زیادہ عقل و فہم سے کم والے کے پاس اس کو فیس پہنچائے گا. اسی سے ان کے بیچ میں تعلق ہے وہ جو کنیکشن ہے جو ان کے بیچ میں ریلیشن شپ ہے جو میں تعلق ہے وہ اسی بات کا ہے کہ یہاں سے وہاں چیز جاری کوئی عقل مند آدمی کم عقل انسان کو کوئی علم عقل فہم دے رہا ہے اس کے بدلے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اپنے پیسے اس کو دے رہا ہے. تو دونوں کا ایک دوسرے سے غرض بھی وابستہ ہے تعلق بھی وابستہ ہے. تو یہ ہے اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ معیشت ہے تو دنیا کی زندگی کا سامان سارا. لیکن جو اللہ کی جو رحمت ہے یہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم دیکھیں گے کس کو دینا چاہیے. تم طے کرو گے کہ تمہارے حساب سے کون جو دنیا میں افضل اعلیٰ اس کو ملنا چاہیے.
تو یہ بات ہے. چل پڑیے اس کے اوپر تھیم ہے. اور باقی پھر اس میں جو بڑے بڑے گزرے ہیں بیچ میں، فرعون اور یہ، اور جن کے اوپر آپ نے اس پہ ناز تھا، تو یہ ساری باتیں چلیں گی. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے کتاب کی جو بڑی بات ہے، کتاب کی قانون کی، اصول کی، ضابطے کی، اللہ کا لا ہے نا، وہ جو بڑا کلیئر ہے نا. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھو. معنی کیا ہوا کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں اس لیے بنایا کہ اے عرب تم سمجھ لو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان اس کو سمجھنا اس کا وزن اٹھانے کے قابل تھی. اور تیسرا ہے کہ عربی زبان ایسی تھی اس کو سب لوگ اپنی زبانوں میں منتقل کر کے سمجھ پاتے. عربی ایسی تھی جو کہ اس پرپس کو سالو کر لیتی. ملٹی لنگل دنیا کے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کوئی ایک زبان اگر چنی جائے تو عربی زیادہ بہتر تھی. ایسا ہی زمانے میں آپ سوچیے کہ انگلش ہوتی، لیکن یہ اس زمانے میں نازل نہیں ہوا. جس وقت نازل ہوا جیسے کہنا چاہیے بس بالکل جیسے کہنا چاہیے وہ جو کی پوزیشن تھی. اور حضرت شدہ السیف کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں تو یہ امریکہ سے کھوجے ہی نہیں گئے تھے. یورپ کا بھی پورا سفر جو ہوتا تھا وہ اس کی جو بیچ میں لنک بنی ہوئی تھی ایک طریقے سے. یہاں سمندر سے عربین سی سے یہاں تک پورا ایشیا اور ادھر سارے علاقوں میں پورا وہ چل جاتا تھا. لیکن بیچ میں یہ جو علاقہ تھا یہاں سے سب کا گزر ہوتا تھا. تو یہ یہاں سے یہاں اوپر میڈیٹرینین کے ساحل پہ جاتا تھا سامان، پھر وہاں سے ادھر عرب میں یہ گزرتا تھا، اس کے بعد یہ نیچے آ جاتا تھا. زیادہ تر جو جیسے ہماری یونانی میڈیسن آیا تو ہماری یونانی میڈیسن اردو اور عربی میں آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ عربوں نے لے کر ادھر آئے. سارا الجبرا وغیرہ جو ہے عرب لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں تھا. ہندوستان نے جو یہ جو نیومرلس ہیں آپ کے نمبر سسٹم ہے یہ یہاں سے عرب لوگوں نے یورپ میں پہنچا دیا. تو مطلب عرب بڑے سینٹر فگر تھے بہرحال. اور ام القریٰ بھی کہا گیا اس کو. عربی زبان کو زیادہ تر زبانوں میں اس کو جیسے کہنا چاہیے وہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو دیا ہے. اسی لیے قرآن کو نازل اسی لیے کیا گیا تاکہ سمجھیں لوگ. اس لیے نہیں کہ وہ سمجھیں نہ یہ بہانہ لے لیں، بلکہ عربی ہونے اس کی وجہ سے ہی سمجھنا آسان ہونا چاہیے اس کا. تو خیر اور کوئی بھی دوسری زبان کی ایسی ترجمہ اس درجے میں سمجھنا، اس درجے میں ان کی وہ جیسے کہنا چاہیے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے مفاہیم دوسری زبانوں میں منتقل نہیں ہو جیسے عربی کے ہیں. تو کہنا لعلکم تعقلون یہ 2 بار آیت آئی اصل میں، اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ پیچھے آئی تھی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، وہاں پہ تھا انا جعلنا. آپ کی سورہ آپ کی اس کی آیت تھی یوسف کی، اس کے اندر بھی یہ تھا کہ ہم نے قرآن عربی بنایا لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو. اگر ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے ہماری، بڑی ناشکری ہے. کیا کہیں سب مطلب سب قسم کا جیسے کہنا چاہیے نیگیٹو ورتھ ہے اس بات کے اوپر. انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون تھا، یہاں پہ کیا ہے انا جعلناہ. اس بات تو سمجھ میں آئی تو نازل عربی میں ہوا، یہ بھی صحیح بات ہے. اور یہ اللہ کی بات ہے، اس کو اللہ نے عربی جامہ پہنایا، بنا ڈالا اس کو عربی تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. اللہ کی بات اور کوئی زبان اور کوئی لینگویج وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی اس بات کا جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو. چلیے وَإِنَّهُ چلیے پڑھیے اس کے بارے میں بہت کچھ بات ہو جائے گی. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اعوذ باللہ من الشیطان. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. بے شک یہ ام الکتاب میں سے ہے نا، ام الکتاب میں ہے نا، لوح محفوظ میں ہے. لدینا ہمارے پاس لعلی حکیم لازم جو بہت بلند حکمت والا ہے، حکمت والی ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. کہہ رہے ہیں افنضرب عنکم الذکر صفحا، یہ ضرب کا مطلب ہے کہ ویسے تو ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن یہاں پہ عنکم ضرب آنے ہٹا لینا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا افنضرب کیا تو ہم ہٹا لیں گے تم سے یہ ذکر، یہ نصیحت ہے نا، اس بات پر ہٹا لیں گے کہ ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر ہٹا لیں گے. ان کنتم قوم مسرفین کہ تم جو ہے
حد سے گزرنے والے ہو، مطلب تم حد سے نکل رہے ہو تو جو ہے وہ اس کو ہم دور کر دیں تم سے، کیونکہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اس کا حق ادا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا تو ہم ہٹا دیں تم لوگوں سے ذکر یعنی نصیحت، صفحً یعنی بڑی جیسے کہنا چاہیے درگزر کرتے ہوئے، یا مطلب جیسے کہتے ہیں نظر انداز کرتے ہوئے، تم لوگوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہو، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم لوگ جو ہو قوم حد سے گزرنے والوں۔ صفن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جیسے کسی کو نگلیکٹ کر دینا، تو یہ درگزر کے لیے بھی آتا، مطلب کسی کے اوپر کوئی توجہ نہ دینا، یا جیسے کوئی خیال نہ کرنا۔ اب یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا، کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی غلطی کر دی تو معاف کر دیا، تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اہمیت نہیں دینا، ٹھیک ہے تم اس لائق ہو ہی نہیں، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، تمہیں اس قرآن کی قیمت نہیں ہے۔ لعلکم تعقلون جو بھی پیچھے آیت آئی تھی اس کے بارے میں ایک بات بتلا دوں، اکثر وہ جو قرآن عربی کے لیے آتی بات، ہم لوگ اکثر جو ہے جب اگزامپل دیا کرتے ہیں، اور مطلب میں نے جب سے، کیونکہ میں اس کا ایک وہ کتاب ہوتی تھی ہماری یہاں تھیمس اینڈ پرسپیکٹیوز سوشیالوجی کی، ہلمبس کی، تو وہ کتاب جو ہوتی تھی ہلمبوس، وہ کتاب جو ہے وہ اس میں ایک ایگزامپل دیا جاتا تھا خاص طور پہ کلچر کو سمجھنے کے لیے، لینگویج از اے ٹریٹ آف کلچر۔ یہ قرآن عربی ہے تو عربی ایک لینگویج ہے اور یہ اپنے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ تو لینگویج جو ہوتی ہے جس کلچر سے اٹھتی ہے، عرب کے کلچر سے، عرب کی زمین سے، تو وہاں سے بڑی خطرناک، بڑی گہری طور پہ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جو وہاں پہ ایگزامپل دیا تھا کہ جو گرین لینڈ کے اندر جو یہ جو اگلو بنا کے رہتے ہیں ایسکیمو ایک وہ رہتی ہے وہاں کی ٹرائب، جو گرین لینڈ جو ہے ڈنمارک کا حصہ، حالانکہ آتا ہے وہ نارتھ امریکہ کے ادھر پڑ جاتا ہو، لیکن بہرحال وہ تو نارتھ پول پہ جا کے تو سب چیزیں جمع ہو جائیں گی اکٹھی، جیسا اوپر جائیں گے نا تو آپ کو امریکاز اور یوروپ اور یہ سب الگ الگ دکھیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پتہ چلے گا کہ وہ ناروے سے چل کے جو ہے وہ گلومڑی جو ہے وہ اوپر برفیلے علاقوں پہ، کیونکہ برف ہے تو وہ پانی بھی برفیلا ہے، وہ جمع رہتا ہے، اوپر سی تو ہے اوپر، لیکن اوپر کا سی جمع ہوا ہے۔ اسی لیے جو رشیا آپ دیکھتے ہیں نا اوپر سے رشیا، تو رشیا اتنا بڑا سارا لیکن اوپر سے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہاں کا سی جو ہے جمع ہوا ہے، سمندر جمع ہوا ہے، جو سمندر جمع ہوا ہے تو وہاں پہ نیویگیشن ہو نہیں سکتا، تو مطلب وہی کشتی فی الفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس چل نہیں سکتی۔ تو جہاں پر بھی یہ کشتی بما ينفع الناس چلتی ہے، مطلب جس جگہ پر یہ سپلائی لائن برابر رہتی ہے چیزوں کی، تمام چیزوں کی، وہ جگہ مطلب، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سبھی کو، جب یہ اپنی آیت پڑھیں گے زخرف کی، سبھی کو اللہ نے محتاج رکھا ہے کسی نہ کسی کا، کہیں پیٹرول ہے تو کہیں کھانا ہے، تو کہیں پہ کوئی وہ، تو کہیں آئرن اور ہے، کہیں کچھ اور چیز ہے، کہیں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، جاپان کے لوگ بڑے زبردست بہادر ہوا کرتے تھے، تو مطلب بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پر سب ادھر سے آوک جاوک آنا جانا، جسم میں بھی اسی طریقے سے، جس علاقے کا جسم کا جس اعضاء پہ خون کی سپلائی رک جائے وہ تو سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جس جگہ پہ مطلب ریچسٹ سپلائی ہوتی ہے تو وہ سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کچھ خرابی بھی آ جائے تو کیونکہ سپلائی بہت اچھی ہے وہاں پر، رچ سپلائی، بار بار تمہیں جو ہے دوائیں بھی فوراً پہنچے گی وہاں پر، اور غذا بھی پہنچے گی، ہر چیز پہنچے گی، تو اسی لیے وہ جو ہے، اور اگر وہ چیز اگر خود جو مین سپلائی کا جو جیسے کہنا چاہیے پمپ، جو ہمارے جو دل ہے وہ جو ہے وہ اگر بند ہو جاتا ہے تو پھر دل پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، باڈی کو ڈیڈ مان لیا جاتا ہے، وہ ڈیڈ ہو بھی جاتی۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو وہ دل کو بند کر کے آپ کتنی دیر تک انسان کو جو ہے سڑنے سے بچا پائیں گے؟ برف میں رکھ کے، مطلب اس کے اندر ڈیکے ہو ہی جائے گا، کیونکہ دل جو ہے دھڑک رہا ہے تو وہ سپلائی دے رہا ہے سب جگہ، مطلب بیسک بات۔ تو جو سپلائی جہاں پر جاری ہے چیزوں کی، وہ جو میں نے کہا کشتی جہاں پر پہنچ پاتی ہے، اس لیے اتنا بڑا اوپر کا ریجن کی پورا برفیلا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں ایسکیموز جو رہتے ہیں یہ ادھر ڈینمارک کے اندر میں آتا ہے، فن لینڈ، لیکن یہ ہے اس طرف، تو یہ پورا وہی ٹاپ کا علاقہ جو جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے۔ تو یہاں پر ایک یہ برف میں رہنے والے لوگوں کے لیے برف کے 64 یا 60 نام، تقریباً 60 سینونیمز ہیں برف کے لیے۔ اب وہ لینگویج ہے ان کی، ایسکیمو کی جو بھی زبان ہے ان لوگوں کی،
ڈینش بولتے ہیں، یا ان کی وہی کوئی اسکیموں کی ایک اپنی لینگویج ہے. تو وہ اگلو ان کے مکان ہوتے ہیں، وہ جو برف میں رہنے کے گھر ہوتے ہیں، تو وہ رہتے ہیں. تو وہ ان کی زبان میں برف کی اتنی اہمیت ہے اور اس کے اتنے شیڈز ہیں کہ اس کے لیے الگ الگ ان کے پاس لفظ ہیں، اور وہ لفظ آپ دوسری لینگویج اس کا تحمل نہیں کر سکتی. اگر اس میں سے کوئی ایک شیڈ اگر وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی زبان میں کر پائے گا، دوسری زبان میں تو آپ کیا کریں گے. آئی سے سنو ہے، اور کچھ آپ نے اس کو کر دیا تو یہ جو ہے ہیل ہے، سلیٹ ہے، آپ کی یہ جو اولے گر گئے، ہیل سٹارم آ گیا. مطلب برف آپ کے یہاں ایک دو، ویسے برف کو تو آپ آئس اور سنو یہ سب لیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ لینگویج جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے عربی کو استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے عربی ایک زبان تھی، اس کے پاس وہ تمام الفاظ موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید قرآن مجید کو ایکسپریس کر سکتی تھی. ایک تو یہ بات اس لیے یہاں پہ کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھو. تو یہ پورے انسانوں کے لیے اگر سمجھنے کی بات بھی کریں تو مطلب کوئی اور زبان نہیں تھی انسانوں کے پاس اس سے بیٹر کہ وہ جو ہے اللہ کی بات کو. اس لیے اللہ نے کہا ہے قرآن عربین، اور اس کو اگر بالکل پرٹیکولرائز کر لیں کہ یہ عرب کمیونٹی کے لیے تو یہ ہدی للعرب نہیں ہے قرآن. بات بھی ٹھیک ہے کہ ہاں عرب لوگ سمجھ جائیں پھر وہ دوسروں کو سمجھا دیں. تو اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ ہم نے اس کو قرآن عربی. لیکن جب قرآن مجید میں جب الفاظ ہوتے ہیں تو وہ عمومی شکل لیے ہوتے ہیں. مطلب قرآن کیونکہ عربوں کی عربی میں تو نازل ہوا ہے بیکاز اس کو ایک زبان کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کرنے کے لیے ایک زبان ضروری تھی، اس لیے عربی میں. لیکن قرآن پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو سبھی لوگوں کو سمجھنے اور عقل سے کام لینے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. اپنی عقلوں کو کھولیں، یہ مقصد بہت زیادہ ہے، ہر انسان کے لیے کہا گیا ہے. عربی میں اس لیے کیونکہ عربی ایسی زبان تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سارے جیسے کہنا چاہیے وہ فکر کو جو بھی اللہ تعالیٰ ہم تک منتقل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا وزن اٹھا سکتی تھی، اس کو سنبھال سکتی تھی. اس کے بعد جو میں نے کہا کہ اگر آپ کو برف کی بات کرنی ہوتی تو آپ جو ہے اسکیموں کی زبان میں بات کرتے تاکہ ان کو برف کے بارے میں الگ الگ باتیں معلوم ہیں، اور برف کے الگ الگ صفات اور اوصاف کیا ہیں، اور برف کون سی برف کیسی ہے. اس کے لیے ان کے پاس بالکل ممتاز ایک دم ڈسٹنکٹ ایک دم واضح الگ لفظ ہے. خیر یہ بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اب یہ بات آ چکی، 2 دن بعد آ گئی، توجہ دلانے کے لائق ہے. قرآن پڑھ بھی رہے ہیں آپ، ہم ترجمہ کر رہے ہیں خالی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترجمہ میں یہ سب چیزیں ہو نہیں پاتی. تفسیری بحث ہوتی ہیں، تفسیری بحث میں وقت نکل جاتا ہے، اور اب وقت نکل ہی جائے گا. 5 پارے ہو چکے ہیں، بچے ہیں 5 ساڑھے 5 پارے. اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچا دے. اللہ پاک اس کو تمام قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. اس کے ذریعے ہم سب کو دنیا آخرت بھی خیر نصیب فرمائے، اور تمام قسم کے شر سے، اور ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، تمام وساوس سے، تمام خرابیوں سے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو اللہ درگزر فرمائے. ان کو اپنی فضل و کرم سے اللہ ان کی اصلاح کی توفیق دے دے. ان میں ہم لوگوں سے جو بھی چوک ہو گئی اس کو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے اثرات کو دور کر دے. آگے بڑھیے. تو کیا کہہ رہے ہیں اب اللہ یہ قوم تو قدر نہیں کر رہی تھی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ام الکتاب میں سے لدینا علی کے حکیم، ٹھیک ہے، جو بہت بلند ہے وہ کتاب، حکمت والی ہے نا. افنادب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم ہٹا دیں گے تم سے. ضرب عن ہے تو ہے نا کسی چیز کو وہ کر دینا، دور کر دینا، دور کر دیں گے تم سے، لے لیں گے اس ذکر کو صفحا، مطلب جیسے کہنا چاہیے نظر انداز کرتے ہوئے، تمہیں نیگلیکٹ کرتے ہوئے، تمہیں جیسے کہنا چاہیے اہمیت نہ دیتے ہو. ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم لوگ جو ہے قوم مسرفین ہو، مسرف لوگ ہو، حد سے گزرنے والے لوگ ہیں نا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہیں بھیجے تھے ہم نے نبی اولین میں نا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آئے ان کے پاس ہے نا کوئی نبی مگر یہ تھے، مگر وہ ہوتے تھے اس کے ساتھ، نہیں آئے ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے اس کے ساتھ، یعنی اس نبی کے ساتھ نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر یہ تھے اس کے ساتھ استہزاء کرتے، مذاق کرتے. فَهَلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ہے نا ان کے اندر کے سب سے شدید لوگوں کو، سب سے طاقتوروں کو. مطلب یہ جتنے بہت اکڑ رہے ہیں سب سے شدید کو. ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ نے، میں تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اسکرین شاٹ نا، وہ جو
جان ہاپکنس کی ویب سائٹ دیکھ رہا تو لائن لگا دی انہوں نے بالکل، امریکہ، رشیا، پھر وہ جو ہے آپ کا برازیل، چائنا، نہیں چائنا نہیں ہے، پھر وہ یونائٹیڈ کنگڈم، اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی، پوری ناٹو، پھر آ جائیے وہاں پہ، مطلب پھر ناٹو میں شامل تھے ایک زمانے میں، ترکی بھی تھے، بعد میں تو خیر بیچ میں وہ ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر بہت زیادہ زبردست یوروپینوں کا دور تھا، سب کو لپیٹا اللہ نے. تو اللہ پاک سب سے طاقتوروں کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے پہ آتے ہیں، وہ تو پکڑتے نہیں تو آدمی کیا لگتا ہے. اچھا دن اپن نے دیکھا نا، اللہ کا دن 1000 سال کا. تم ایک آدمی اپن سوچتے ہیں یار یہ اتنی حرکتیں کر رہا ہے، ابھی چل رہا ہے اس کا دور چلنے دو، ابھی دھیرے دھیرے اعصاب ڈھیلے ہوں گے، بڑھاپا آئے گا، کمزوری آئے گی، دیکھیں گے پھر اس کو کیا کرے گا. ابھی ایک دم سے کر لیں گے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں پائے گا نا. انسان کو اس لیے پوری چھوٹ دی جاتی ہے اچھے کو اچھا کرنے کی، برے کو برا کرنے کی. اگر آدمی گناہ کرنے جائے، گناہ ہو ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کتنا کمینہ ہے، کتنا گڑبڑ ہے، کتنا خراب ہے. اس کو گناہ کرنے دیتے ہیں، پھر اگر اس کے باوجود توبہ کر لیتا تو الگ بات، نہیں کرتا تو پھر اور گناہ کرنے دیتے. یہ نہیں ہوتا گناہ کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ روک دیں. پریونٹیو ڈیٹینشن اللہ پاک تو بہت ہی کم کرتے ہیں، تو پورے انسان ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے پریونٹیو ڈیٹینشن، پورانومان میں کسی کو قید کر لینا کہ یار یہ جو ہے کوئی خطرہ محسوس کر سکتا، اپنے جو لگاتے نا پوٹا ٹاڈا سب، یہ کہ اس سے خطرہ ہے ہمیں کہ یہ ہماری یہاں وسفوٹ کر دے گا. تو پریونٹیو ڈیٹینشن اگر اللہ پاک کرنے لگ جائیں تو پورے انسان ہی ختم ہو جائیں، پہلے ہی نہیں کریں. کیونکہ ہر انسان جو ہے اسی پہ تو فرشتوں نے بولا تھا خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا. تو خیر چلیے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے یہ کھچین لینا. بولے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں کو اولین میں سے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ مُسْتَهْزِئُونَ، تو نہیں آئے ان کے پاس کوئی نبی مگر یہ تھے اس کے ساتھ ہنسی کرتے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہلاک کیا ہم نے سب سے شدید کو ان میں سے، ہے نا، بطشن مار پکڑ میں، جو مطلب سب سے زیادہ ان کی ایک تو مطلب ہے کہ پکڑتے ہوئے، ہلاکنا بطشن، اور دوسرا مطلب ہے فَأَهْلَكْنَا، تو ہلاک کیا ہم نے اشد منہم بطشن، جو سب سے زیادہ شدید تھے ان میں مار پکڑ میں، ان کی بڑی گرفت تھی، ہے نا، ان کو پکڑا. تو بطشن جو ہے اشد بطشن لگے گا، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ زوراور تھے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر گئی مثال کس کی، پچھلوں کی، ہے نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر لازماً تو سوال کریں ان سے کس نے تخلیق کی آسمان و زمین کی، لازماً کہیں گے تخلیق کی ان کی زبردست علم والی ذات نے. کسی سے پوچھو کہ صاحب یہ کائنات کا ڈیزائن کیسا لگتا ہے، بولتے صاحب بہت زبردست طاقتور ہے وہ، اور بڑا علم والا ہے. تو بس وہ اس کو ساری دنیا کا علم ہے، تمہاری انشن حرکتوں کی کوئی خبر نہیں، وہ تم اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہو، مکاریاں، دھوکے بازیاں، دنیا داریاں، جھوٹ، سچ، فریب، بے غیرتی، سب، ہے نا. وہاں پہ کوئی قانون وانون نہیں. اکثر آپ پوچھیے ذرا، کسی بھی جا کے پوچھیے. ایک صاحب بڑے بڑے وہ تھے نیوز ویک کے، اب نام ہی لینا پڑ رہا، مجھے غصہ آ رہا بتے، نیوز ویک کے وہ تھے بڑے، کہنے لگا اللہ کو کیا کرنا ہے اس سے کہ تم کھاتے کیا پیتے کیا. ایک بیچارے بڑے اچھے وہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، خوب خدمت کرتے ہیں، وہ اسلام کی دعوت اسلام کام کرتے ہیں، انگریزی میں خوب کام ہے ان کا. ابھی بڑے بڑے جو نیوز ویک کے اور اس کے جب انگریزی میں کام ہوتا ہے تو وہ بڑے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال تو ان تک پہنچ گیا تھا، مر گیا اب تو خیر. لیکن یہ جو ہے بولنے لگا کہ مجھے سمجھ میں تو ان کا بڑا فین ہوں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کو اس سے کیا دینا، میں کیا کھاتا ہوں. وہ سور کھاتا ہے دلیل، ہے نا، اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا لینا دینا ہے کہ سور کا گوشت لحم الخنزیر جو حرام ہے قرآن میں لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے سے کیا مطلب. تو اللہ تعالیٰ تم کھا کے دیکھو کوئی اور چیز، اللہ تعالیٰ کو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا منہ میں جاتے تھی تم سائنائٹ منہ پہ رکھو، زبان پہ رکھتے تھی، پیارے ہو جاؤ گے، فوت ہو جاؤ گے. اللہ کے قانون بنے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ قانون ذرے سے لے کے آفتاب تک. میں بولتا ہوں 10 to the power of -13 پہ بہت چھوٹی سے چھوٹی باریک چیز پہ چلتا ہے، تبھی تو تمہاری دنیا میں یہ سب تعلیم و تربیت و پڑھائی و لکھائی کتابیں بھری پڑی. قانون وہاں پہ اللہ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ تو اور ابا کا ہے، کسی کا قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے پوری کائنات میں ہر چیز میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر بات میں قانون ہے. کیا کھاتے پیتے ہو، ویری امپورٹنٹ، بہت اہمیت ہے اس کی. نہیں خیر وہ بدلہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کرو تو بڑی اچھی لگتی ہیں ان کو، لیکن ہر معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کا قانون آ جاتا ہے ان کو تو ان کو لگتا ہے اللہ کو اس سے کیا لینا ہے، یہ تو میرے کو میری مرضی سے کرنے دو، کیا کپڑے پہنتی ہوں پہناتی ہوں، کیسے کھاتا ہوں، کیا کھلاتا ہوں، کیسے کماتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کیا گند پھیلا رکھی میں نے، شراب پی میں، اس سے اللہ کو کیا لینا ہے، تو میری پرسنل چوائس بھایا، تیری کہاں سے چوائس، کوئی ایک لمحہ تیری پرسنل چوائس تو بجلی کے پلگ میں ہاتھ ڈال کے بتا، تھوڑی دیر میں شاک لگ جائے گا، تیری کوئی چوائس نہیں کہ اس میں شاک لگے کہ نہیں لگے، تیری چوائس نہیں، اللہ کی چوائس۔ کائنات کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون اللہ رب العزت کی چوائس ہے، ہمیں معلوم کرنا رہتے ہیں۔ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دی، جو چیز ہم قانون قاعدے معلوم کرتے رہتے ہیں، بس ان میں بھی کئی چیزیں جب تک معلوم نہیں ہوتی تو ہو جاتے ہیں کہ نہیں حادثات۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ارے یہ تو اتنی خطرناک تھی، تو گیس ریلیز ہو گئی تو لوگ مر گئے، تو اللہ کا قانون لیکن نہیں بدلتا، اس سے نقصان ہو کہ نفع ہو، آپ کا نفع نقصان ہے آپ کی خود کی عقل و فہم کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ کو چیتا دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بات چیت رکھتا ہے۔ لیکن جو بھی زیادہ تر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ مشرک بھی یہی کرتے تھے، اللہ تو ہے، بہت بڑا ہے، بہت زبردست ہے، مطلب اس کی تعریف کرے بغیر رہ نہیں سکتے آپ، اس کے علم کمال کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہم ذاتی طور پر جہاں پہ بھی اصول ضابطے قانون قاعدے آئیں گے ان سے بولیں گے تو اس کے اندر وہ کہیں اپنے خداؤں کو اڑا دیں گے بیچ میں، ارے وہ حساب کتاب کا دن کی بات آئے گی تو فرشتے آ جائیں گے مکتی دلانے کے لیے، دیویاں آ جائیں گی ان کی، مطلب اللہ کی لاڈلی بیٹی ہیں، یہ سب ہے پرابلم۔ ورنہ اللہ کو سب مان لیتے ہیں، مان نہیں پڑتا، کیسے نہیں مانو گے، سورج جو ڈوبے گا اور جو برسے گی جھوم کے بارش تو کیا مطلب ہے، ایسے زبردست جو ہے آپ کو مطلب احساس ہو جائے گا کہ یا کوئی کائنات کا رب ہے، کون ہے یہاں پہ، خود بخود ہو رہا ہے۔ تو وہ تو سب کیا کہہ رہے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور لازم اگر سوال کرے تو ان سے کس نے تخلیق کیا آسمانوں کی زمین کی، لازم کہیں گے تخلیق کی ان کی زبردست ذات نے جو خوبی والا، الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، مہد کہتے ہیں وہ فرش ہے نا، مہادا فرش و بچھونا اور پالنا بچھونا ہے نا، وجعل لكم یہاں مہد مطلب فرش، وجعل لكم فيها سبلا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں رستے، لعلكم تهتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ کو پہچان جاؤ، یہ رستے بنے ہوئے ہیں، رستے تو پرانے تبھی تو وہی لوگ ادھر سے ادھر آئے ہیں نا۔ پھر والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ ذات جس نے کہ نازل کیا، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے نا آسمان سے پانی، بقدر حساب کتاب، تبھی تو چیرا پنجی کی بارش یہاں ہو جائے، یہاں کی بارش میں ہو جائے، وہاں کے سارا پیڑ پودا سب سوکھ جائے، یہاں پہ جو ہے بڑھا جائے، اللہ سب حساب کتاب سے دیتا ہے نا، اور باقاعدہ تبھی تو آپ کے یہاں رہتا ہے کہ ہاں یہ نارمل ٹیمپریچر رین فال ہے، یہ بات زیادہ ہو گئی اس سے ہے نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی بقدر حساب کتاب، فانشرنا به بلدا میتا، تو جیسے کہنا چاہیے مردہ زمین کو کیا کر دیا، اٹھا دیا ہے نا، زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو مردہ، کذالک تخرجون، اس طریقے سے تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، وہ ذات جس نے تخلیق کی جوڑے ہر چیز کے، اور بنایا، وجعل لكم من الفلك، اور بنایا تمہارے لیے کشتی کو، والانعام مواشیوں کو، گھوڑے اونٹ، ما ترکبون جو تم سواری کرتے ہو ہے نا، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون، ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کی اس کے سواری کی، ثم تذكروا لتستووا على ظهوره، تاکہ تم برابری سے بیٹھ جاؤ اس کی پشت پر، اتنا بڑا گھوڑا اتنا بڑا اونٹ تم سر پہ بیٹھ جاتا، ہاتھی، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم تذکرہ کرو، اچھا ہاتھی مواشی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے دھیان رکھیے، کیٹر نہیں ہونا ہے، کھانے والے جانور، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم ذکر کرو نعمت کا تمہارے رب کی، اذا استویتم علیہ، جب کہ تم برابر ہو جاؤ اس پر، وتقولوا، تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، اس نے مسخر کر دیا اس کو ہمارے لیے اس کو، سخر لنا مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا ہمارے لیے اس کو، وما كنا له مقرنين، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، مقرنین ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں قابو کر لینا اس کو ہے نا، اس پہ لگام لگا لینا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، بے شک ہم ہمارے رب کی طرف لازماً
لوٹ کے جانے والے ہیں. وہ والی بات ہے کہ ہم ہمارے رب کے قابو میں ہیں, ہمارے پاس واپس جانا ہے ہم کو اس کی طرف. دوسری بات یہ کہ ہم کو اس گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ جاؤ, آخر میں ہمارے پاس آنا. اور یہ جسم جو ہے نا یہ بھی ہمارا یہ انعام کی طرح ہے, اس کو بھی اگر ہم سواری کر رہے ہیں اور آخر میں ہمیں اس کو چھوڑ کر واپس ہمارے رب کی طرف جانا ہے. نوٹ کیجئے, اس لیے آخرت کی یاد دلاتے ہیں سواری میں. سوچا سواری پہ آخرت کی یاد کیوں لاتے ہیں؟ ابھی یہ سواری کر رہے ہو, یہ تم چل رہے پھر رہے ہو, واپس اپنی منزل پہنچو گے, اپنے مقصد, اپنے ٹھکانے, اپنے مقام. چلیے, وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا, اور وہ ٹھہراتے ہیں اس کے لیے اس کے بندوں میں سے جز, مطلب اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے کر دیے, بچے ان کے یہ ہیں, ان کے اللہ کے جز ہیں, اللہ کے جیسے اجزاء, ایسے کنسٹیٹوئنٹس ہے نا. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان لازماً جو ہے کافر ہے, بڑا کھلا ہوا. مطلب اس درجے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی, اللہ رب العالمین کی کبریائی کو ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے ساتھ جو جوڑ رہا ہے, بڑا کفور مبین, ناشکرہ, بڑا کھلا ہوا, نہ بلکہ انکار کرنے والا. مطلب یہ جو ہے اللہ رب العزت کی. دوسری بات یہ کہ انسان کو نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے, اور اس کے بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جز بنا, جز قرار دینا ہے نا. جز یعنی اس کے کنسٹیٹوئنٹس, مطلب وہ مل کے اجزاء بولتے ہیں کسی چیز, اس کے پارٹس, اس کے ٹکڑے, اس کے حصے, تو جز کہتے ہیں اس کے بندوں کے جز بنا دیے کہ یہ اللہ کا جز ہے, یہ اللہ کا حصہ ہے. بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو, نعوذ باللہ. ہم اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. اچھا, یا پھر یہ کہ اس نے بنا رہا, اس نے اخذ کرے ہیں اس میں جو اس نے تخلیق کی ہے بیٹیاں. اور اللہ تعالیٰ کو مطلب بالکل جب اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے اور اللہ تعالیٰ لے رہا تھا, اٹھا رہا تھا, تو مطلب جو تمہاری عقل و فہم بھی کہاں جا رہی ہے, تمہیں اللہ پاک نے جو تمہاری جو ہے کمتر چیز ہے, اس کو تم بالکل اہمیت نہیں دیتے, وہ لی اللہ نے. ان کو اس کی بات کی بھی وہ بتائی جا رہی ہے, اور ان کی فکر بھی یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیسے لوگ ہیں, ہے نا, کس طریقے کے لوگ ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم جیسے زبان بولتے ہیں, تو زبان میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اچھا لفظ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہم کوئی مکان مقرر کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے, تو ہم سب سے پاکیزہ, سب سے صاف گھر مقرر کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کلام کو کسی کتاب میں لکھتے ہیں تو ہم بہت اچھا اعلیٰ کلام, اعلیٰ کتاب, اعلیٰ کاغذ, اس کے اندر اور بہت اچھا ہے سونے کی اس سے جیسے کہنا چاہیے آمیزش سے جو ہے لوگوں نے قرآن میں لکھا ہے. اور بلکہ معلوم نہیں کیا کیا کچھ انسانوں نے قرآن مجید کے لیے اپنی طرف سے احترام کیا ہے. تو یہ سب چیزیں کیونکہ اللہ سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے, اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے دلوں میں تقوی کی علامت کے طور پہ ہوتا ہے. جس چیز کو اللہ کے لیے جو کیا جاتا ہے مقررہ, تو تمام مکان, ٹائم, اسپیس ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ سب کی اہمیت ہو جاتی ہے بہت. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی تو اس پہ بات ہوتی تھی کہ ان کی بیٹیاں بالکل ان کے عرب کے کلچر میں اس ٹائم بالکل اس کی تھی, مطلب اس کی اہمیت نہیں تھی. اور اللہ پاک کو اس کو کرنا, اس میں دو چیزیں نظر آتی تھی. ایک تو اللہ پاک نے اس پہ بھی تعریف کری کہ بہت برا ہے جو تم یہ کرتے ہو. تو وہاں پہ سورہ آپ کے شمس کو تکویر میں تو آئے گا کہ ہم اس سے تو پوچھیں گے نہیں, اس لڑکی سے پوچھیں گے زندہ دفن کی گئی کہ تجھے کس قصور میں قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ ایک دم غضبناک ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ بنون کو تو کہا کہ یہ تو جو ہے تمہاری دنیا کی زینت ہے, یہ جب کام آئے گی, بلکہ لیکن واقعات صالحات کہاں تھا, نیک بیٹیاں, اللہ نے ان کی الگ اہمیت بڑھائی ہے وہاں پر. اللہ کے میزان میں آخرت کے اعتبار سے, ہے نا, نام اعمال میں جیسے کامیابی کے اعتبار سے. آپ کو کہیں نہیں کہا 2 بیٹوں کی تربیت کر لو گے, تو بیٹی کی اگر تربیت کر لو گے تو میرے ساتھ ایسے ہوگا 2 انگلیاں جوڑ کے اللہ کے رسول فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے کہنا چاہیے, اللہ رب العزت نے عربوں کو نصیحت کری ہے وہاں کئی جگہوں پہ. لیکن یہاں پہ جو مثالیں بار بار آتی ہیں, کئی بار آئیں گی, تو وہاں پر وہ اسی طور پر آتی ہیں کہ عرب تو تیری عقل کو کیا ہوا. تو کہہ گئے پڑھیے, آگے بھی آئے گا, ہمیں اتخذ, آگے بھی آئے گا کہ یہ جتنے جو ہے مونسوں کو جو ہے یہ دیویاں بنائی ہیں انہوں نے, ہے نا. ہمیں اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین, کیا تو اس نے تو اخذ کیا اس میں جو اس نے تخلیق کی بیٹیاں, اور اصفاکم بالبنین, تمہیں اوصاف دیے, ہے نا, بیٹوں کے ساتھ تمہیں خاص کیا ہے, تمہیں جو ہے مقرر کیا ہے بیٹوں کے ساتھ, مخصوص کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب خوشخبری دی جاتی ہے, آپ کو جب اتنی پسند ہے بیٹیاں جو اللہ کی بیٹیاں آپ بنا رہے ہیں, جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں کسی ایک کو, بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا,
اس چیز کی جس کو یہ رحمان کے لیے مثال کے طور پر بیان کر رہا ہے، مطلب رحمان کے لیے مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں، رحمان کے لیے جس چیز کو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں، تو مطلب اس چیز کی یعنی اس بیٹی کی جب اس کو خوشخبری دی جاتی، غل وجہہ مسودا، سارا دن ہو جاتا چہرہ اس کا سیاہ، دن کہنا چاہیے چہرہ دن بھر اس کا جو ہے سیاہ پڑا رہتا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ قدیم وہ گھٹنے والا ہوتا ہے، اتنا گھٹتا ہو. او من ينشأ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظل وجہہ، سارا دن چہرہ اس کا مسودن جو ہے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قزیم اور وہ گھٹتا ہے. او من ينشأ فی الخلیۃ وفی الخصام غیر مبین، کیا تو جو پلتی ہے جیسے کہنا چاہیے نشو نما، اور جیسے کہنے اٹھتی ہے پرورش پاتی ہے زیوروں میں، وہ لڑکیاں تو کھلونے زیور یہ سب ہے نا، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جو خصام میں یعنی جھگڑے میں غیر مبین جو ہے مبین نہیں ہوتی، مطلب ایک دم کلیئر کٹ جھگڑا نہیں کر سکتی. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کے جو منطق ویسے نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھگڑنے کے لیے بنایا بھی نہیں. وہی والی بات ہے کہ وہ جن کو منطق کی دلائل لگا کے اور جیسے کہنا چاہیے علمی میدان میں کودنا ہو یا پھر جو ہے میدان جنگ میں لڑنا ہو فیلڈ کے اندر، وہ ایک الگ ہے. کوئی جو ہے صرف جو ہے سیلف لیس محبت سے گھروں کو سنبھالنا ہو، اور جو ہے جیسے کہنا چاہیے وہ بہت ہی نازک، اور اگر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ماں جو ہے اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ لاجک لگا کے تھوڑی ان کی پرورش کر رہی ہوتی، بلکہ وہ جو ہے ان کے ساتھ سب کے ساتھ محبت و پیار کا، اس میں وہ جو اچھے اور برے ہر ایک کو، کیونکہ ماں جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسے پوری کائنات کے سارے لوگوں کو اس کی رحمت کی چادر بسی ہے، تو رحم تو لفظی جو ہے ماں کے رحم سے جو ہے جڑا ہوا ہے. تو رحم جو ہے وہ مطلب وہ جو عورت کے صفت میں یہ چیزیں نہیں رہتی، بنیادی طور پہ ہی رہتی ہیں، منہ زوری کر لیں گی وہ، لیکن وہ جو جھگڑے میں مبین ہونا یعنی کہ ایک دم تک کسی انسان کو وہاں پہ وہ کرنا، آرگیو کرنا جہاں پہ ہونا چاہیے، تو وہ چیز جو ہے خواتین میں نہیں رہتی. کہ اگر وہ فی الخصام غیر مبین، اور خصام میں جھگڑے میں جو ہے وہ مبین نہیں ہوتی، وہ زیوروں میں پلتی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ جو ہے تم تو اس کو بالکل قصائی ناپسند کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورت پسند ہے. مطلب یہ عورت ان آل ہر سینسز، وہاں پہ جو خوشبو عورت اور نماز، عورت اپنے ویریس جو جیسے کہتے ہیں روپ ہیں جو اس کے الگ الگ، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو وہ تمام اس کے اندر عورت زبردست ہے. اور ایک انسان ہے اس کے اندر بھی عورت کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ بہرحال انسان کا کریڈل جو ہے وہ ماں کی گودی ہے، وہی ہر ایک کو گزرنا، ہر انسان کو، پوری انسانیت کو اس کی گود سے گزرنا. وہاں دونوں کو جو ہے بہرحال عورت سے جو ہے سبھی لوگ جو ہے ایز اے ہیومن بینگ بھی عورت کا جو ہے الگ وہ ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو بالکل پسند نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور ٹھہرایا انہوں نے، وہ ٹھہراتے ہیں فرشتوں کو وہ لوگ جو کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بندے ہیں رحمان کے، ہے نا، رحمان کے بندے ہیں، اناثا ان کو مؤنث لڑکی بناتے. اشہدوا خلقہم، کیا یہ گواہ ہیں، کیا یہ گواہ ہیں ان کی خلقت پہ. ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب لکھ لی جائے گی گواہی ان کی، اور وہ پوچھے جائیں گے کہ مطلب یہ انہوں نے کیسے گواہی دی، اس بات کو کیسے کہا کہ یہ فرشتے جو ہیں بیٹیاں مؤنث ہیں، کہ بھائی کیا کر رہا تھا، کیا گواہی کیا کہہ رہے تھے، ہے نا. کون پوچھے آئیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں فرشتوں کس کے بارے میں کیا کہا تھا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا. اچھا ایک آئیڈیا، ہر کچھ عقائد، جو میں نے کہا نا کہ عقائد کے معنی میں پرسنل ہو جاؤ بالکل، یہ تو میرا پرسنل میٹر، جو چاہے خیال رکھوں جو. دیکھیے پرسنل میٹر ہے نہیں، پرسنلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی جیسے کہنا چاہیے آپشن دے دیے، چوائس دے دی، اور اس معاملے میں جاننے والے کم ہوتے ہیں تو کم لوگ گھس پاتے ہیں، ورنہ کسی کو کوئی چوائس تھوڑی کسی بھی معاملے میں. آپ جو ہے کھانے پینے سے لے کے ہر چیز میں آپ کی چوائس اتنی تھوڑی ہے، آپ کو ایک رینج ملتی ہے. آپ جو ہے آپ لوکی کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، آپ پتھر کھا سکتے ہیں، آپ کئی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے نا. آپ کئی مخلوقات کئی چیزوں کو نہیں، مطلب آپ کی چوائس اس میں بھی ایسی ہے.
ریسٹرکٹیڈ چوائسز ہیں. اس طریقے سے آپ کا جو عقائد ہے وہ عقائد آپ ہر کچھ سوچ لو, کچھ بھی سوچ لو. دھوپ میں جو نکلو بولے چاندنی میں چل رہا ہوں, ہمارے وہ بڑے اچھے ساتھی تھے دوست, وہ کہتے تھے ایسے سوچو چاندنی میں چل رہے ہیں. چاندنی میں چلنے سوچنے سے دھوپ لگے گا, پسینہ آنا ہے, بند تھوڑی ہوگا. کچھ بھی سوچتے رہو بیٹھ. اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی خیال قائم کر لو, عقائد کچھ بھی بنا لو, اس سے کیا مطلب؟ اللہ کی بیٹی ہیں, سوچنے سے ہو تھوڑی جائیں گی وہ. تو بلکہ یہ کہ اللہ پاک یہاں پر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اور آتا, کیونکہ کئی عقائد ایسے ہیں جو عقائد آپ کے عمل کو, آپ کی سوچ کو, آپ کی فکر کو متاثر کرتے ہیں, اور کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی جان نہیں رہا. ایسا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کی سوچ و فکر تک جو ہے نگاہ ہے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے. انہ علیم بذات الصدور. چلیے, وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, وہ ہے نا. اچھا, تو لیکن وہ کہتے کیا ہیں کہ اللہ ہی چاہتا ہے اس لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں. تو اللہ چاہتا نہیں, میں نے پیچھے کی سورہ زمر میں بتا دیا تھا, اللہ راضی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے, وہ ٹھیک ہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اور کہا انہوں نے کہ اگر چاہتا رحمان نہیں بندگی کرتے ہم ان کی. ما لهم بذلك من علم انہم الا یخرصون. ما لهم بذلك من علم, نہیں ان کے لیے اس پہ کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون, نہیں ہے وہ مگر اٹکائیں لگا رہے ہیں. مطلب ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ نے اندازہ لگا لیا تو ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کی ہم اتنے سے شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, 2 مجھے شراب ہی ملے, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق, برسوں پرانی بات ہے, جانے کتنے سال ہوگا. کہنے لگے کہ صاحب وہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے تو ہوتی ہے. بولے شام ہوتی تو عجیب غریب کیفیت ہوتی, بولے ہم چلے جا. میں نے بولا حد ہو گئی یار, اللہ کی مرضی سے تو پانی بھی تو پی سکتا ہے, دودھ بھی تو پی سکتا ہے, شربت پی سکتا ہے, یہی تو پینے کیوں گیا تو؟ مطلب اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. وہ ایڈکٹ ہو چکا, تو اپنے آپ کو روکنے کو تیار نہیں ہو رہا. یہ بول سیدھی سچی بات, حالت خراب ہو گئی. شیطان سوار ہو جاتے ہیں, چھوڑتے نہیں جب تک کہ آدمی کو گناہ پہ نہیں آمادہ کر دیں. اب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ شیطان کا غلام ہے کہ اپنے آزاد ہے اور اللہ کا غلام بننا چاہتا ہے. شیطان کا غلام تو بن ہی جا رہا ہوں. لو بھائی, اللہ چاہتا ہے کہ چلیے خیر. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی چاہتا نہیں, اللہ ہی چاہتا تھا, ہم نہیں کرتے ہم, ہے نا. تو اللہ پاک کہنے سے کوئی علم نہیں ہے, اٹکل انداز ہیں. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم فیہ مستمسکون, ہے نا. کیا ہم نے ان کو یا کیا ہم نے عطا کی ان کو, یا ہم نے ان کو عطا کری ہے کتاب اس سے پہلے, تو فہم بھی, تو وہ اس کے ساتھ مستمسکون, جڑے ہوئے ہیں, مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں, اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارهم مهتدون, بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تو پایا ہمارے باپ دادا کو ایک طریقے پر. یہاں امت کا مطلب وہی ایک پروسیس, ایک طریقہ کار پہ, ایک راستے پہ. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, بے شک ہم ان کے آثار پر, ان کے نقش قدموں پر مہتدون, ہدایت یافتہ تھے. ہم بھی انہیں پہ چل رہے تھے, انہیں کے نقش قدموں پر ہدایت یافتہ ہیں, انہیں کے نقش قدموں پر چلنے والے لوگ ہیں. اچھا, وَكَذَٰلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. وغیرہ. اور اسی طریقے سے ہم نے بھیجے تجھ سے پہلے بھی ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نذیر کو, ڈرانے والے کو, ہے نا. ہم نے تجھ سے پہلے ہی بھیجا ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والے کو, کسی نذیر کو, مگر, ہے نا. بلکہ اس کو وکذالک, وہی طریقے سے, ما ارسلنا, نہیں بھیجا ہم نے, من قبل کا, تجھ سے پہلے, فی قریۃ, کسی بستی, من نذیر, کوئی ڈرانے والا, الا قال مترفوها, مگر کہا اس کے آسودہ حال لوگوں نے. کیا کہا, مگر کہا ان لوگوں نے جو آسودہ حال تھے اس کے, انا وجدنا, بے شک ہم نے پایا, نا باپ دادا کو ہمارے, علی امت, ایک امت, ایک رستے پر, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ, بے شک ہم ان کے آثار, ان کے نقش قدم پر مقتدون, مقتدین ہیں, پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. مطلب ایسے ہی تھے, پہلے بھی ایسے ہی تھے, ایسے ہی جو ہے باپ دادا کے رستے کو ترجیح دے کر رسولوں کو ٹھکرایا کرتے تھے. قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَحْسَنَ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ, اچھا, وہ رسول نے کہا ان سے کہ کیا اور میں پیش کروں, ہے نا, تمہارے پاس زیادہ ہدایت کی والی چیز, ہے نا. کہا رسول نے کہا ان سے, جو بھی رسول جب بھی تھے ان کی بات ہوئی, اولو جئتکم, کیا اور اگرچہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس, پیش کروں لے کر آیا ہوں, جئتکم بأحدا, لے کر آیا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز, مما وجدتم, اس چیز سے جو پایا تم نے, علیہ آباءکم,
جس پر تمہارے باپ دادا کو، تمہارے باپ دادا جس طریقے سے، اس سے زیادہ صحیح راستہ صحیح چیز میں بتاؤں تو قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہا انہوں نے بے شک ہم تو اس چیز کو جو تم لے کے بھیجے گا اس کے کافر ہیں۔ اب بڑی کلیئر کٹ بات، پھر کہہ رہے باپ دادا کا طریقہ، انہوں نے باپ دادا کا طریقے سے اچھا بولے، نہیں جو تم جو لے گئے یہ تو نہیں ماننا۔ بولے شیطان جو ہوتا ہے میں نے دیکھا نا اچھی باتوں کو، یہ تو میرے کو نہیں ماننا، یہ تو میں سننا ہی نہیں، یہ سب کرنا۔ ابھی وہ ہر چیز میں ایسے ہی کرتے ہیں، ہر بات میں کوئی دنیا بھر کا تماشا جو ہے وہ تو پسند کریں گے اللہ کی بات کے آگے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی کرے گا 2 تماشوں میں یہ، تو وہ تماشوں میں بھی جو ہے جو تم کو بدترین جو چیز ہوگی جو نقصان کے اندر، جیسے اگر انسان کو جو ہے اچھا نیکی کا کام ہوگا تو وہ نیکی پہ آمادی ہوگا، تو جو نیکی زیادہ اہم ترین اس وقت ہوگی اس کے فائدے کی، اس سے شیطان ہٹائے گا۔ اس طریقے سے جو برائی ہوگی تو اس کے اندر بھی سب سے بدترین درجے تک کھینچ کے لے کر جائے گا۔ یہ ہے تو سب سے اچھی اچھائی سے روکے گا، سب سے بری برائی میں وہ کرے گا۔ یہاں پہ اب کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تم بما ارسلتم به کافرون قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہا انہوں نے بے شک ہم اس کے ساتھ جو تم لے کے بھیجے گا وہ کافر ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تو انتقام لیا ہم نے ان سے تو دیکھ کیسا تھا انجام ہے نا مکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اچھا ابراہیم کے نام لے بات ہے، باپ دادا کی تو ابراہیم بھی تو باپ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بُرَاءٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بُرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب کہا ابراہیم السلام نے اس کے باپ سے، اس کی قوم سے، بے شک میں جو ہوں بری ہوں، ہے نا، اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، میں کوئی لینا دینا نہیں آپ کی یہ حرکتوں سے۔ باپ دادا کا طریقہ تمہارے ابراہیم نے، جس کو تم باپ دادا کے طریقے میں بھی کس باپ دادا کو مان رہے ہیں؟ جو گمراہ ہیں، ابراہیم کو نہیں مان رہے، اور ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں مان رہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے آڑے تیرے طریقوں کو نہیں جھیلا تھا۔ ابراہیم کا نام لینا، باپ دادا کا نام لینا، باپ دادا میں اگر کوئی شریف انسان آ گیا ابراہیم علیہ السلام جیسے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، تو یہ ہے بے وقوفی۔ دیکھو باپ دادا کا طریقہ لیں گے، باپ دادا میں وہ باپ دادا نہیں، وہی بات، وہ تو شیطان لگے رہتے ہیں بھی نقصان کام کراتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ، کیا کہ اننی براء مما تعبدون، وہ براء میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں بار بار، اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم السلام نے اس کے باپ سے، اس کی قوم سے، بے شک میں جو ہوں بری ہوں اس چیز سے جو تم بندگی کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے وہ ذات جس نے فطرت دی مجھے، ہے نا، یار إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے فطرت دی مجھے تو بے شک وہ عنقریب مجھے ہدایت دے گا۔ تو حضرت ابراہیم صاحب نے بری ہوں کر کے، میں آپ سے بری ہوں، میں آپ سے لا تعلق ہوں وہ کر کے وہ چلے گئے، بری ہوں مما تعبدون، اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے وہ ذات جس نے فطرت دی، اللہ کی ہر جگہ وہ کرتے تھے لوگ عبادت، سوائے وہ ذات جس نے مجھے فطرت دی، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ فإنه سيهدين، تو بے شک وہ جو ہے عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کو اختیار کیا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس کا کلمہ، ہے نا، ہم نے چھوڑ دیا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَجَعَلَهَا، اور بلکہ کہیں گے اللہ نے، بلکہ اس نے بنا دیا، ہے نا، اس کے کلمے کو، اس نے بنا دیا نا، اللہ نے بنا دیا اس کو، اللہ نے بنا دیا اس کو کلمتم باقیتن، ایک کلمہ باقی رہنے والا، فی عقبہ، اس کے پیچھے والوں کے لیے، اس کے پیچھے کے لیے، ہے نا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو اللہ پاک نے یہ طریقہ کار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے جو ہے اپنے گھر بار، اپنے کنبے قبیلے، اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنی سوسائٹی، اس سے برات کا اعلان کر کے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، رخ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہجرت کر کے نکلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون
الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. کہتے ہیں جب کہا ابراہیم السلام نے اس کے ابا سے اور اس کی قوم سے بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے سوائے اس ذات کے جس نے مجھے فطرت دی، تو بے شک وہ مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. اور اللہ نے بنا ڈالا اس کو کلمہ باقی رہنے والا ہے نا، فی عقبہ اس کے بعد والوں کے لیے. کس کے بعد؟ ابراہیم کے بعد والوں کے لیے، اس کے پیچھے والوں کے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، مطلب وہ بھی رجوع کریں کہ یہ جو ہے ہمارے باپ جد ہمزہ ابراہیم تو ایسے تھے، غلط سلط چیزوں میں باپ کو قوم کو سب کو چھوڑ کے چل دیے، اور یہ ابراہیم کے بعد نام لے ابراہیم کے نام لے بنی اسرائیلی ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یہ مکے کے مشرک ہوں، یہ سب چیزیں ابراہیم کا نام لینے سے تھوڑی ہوتا، طریق ہوتا ہے ابراہیم میں. بل متعت، لیکن بہرحال اللہ پاک نے کیا کیا، ان لوگوں کو گزران زندگی دے دی ہے. تو یہ عیش کر رہے تھے مکے کے لوگ، ان کا بہت اچھا کاروبار چلتا تھا، ان کو لگتا تھا ہم سب صحیح ہیں اور بالکل صحیح چل رہے ہیں. اور یہ جو بنو ہاشم کے یتیم پہ جو ہے نبوت آئی ہے، اس کی جگہ ان کو کیوں مل گئی؟ ولید بن مغیرہ ہے جس کے پاس جائیداد ہے مکے میں، طائف میں بھی باغ ہیں اس کے پاس خوب، تو اس کو ہونا چاہیے. ابو ولی کیسی گھٹیا آدمی، وہ آگے آئے گا کہ وہ جو ولد الزنا ہے، وہ جیسے آپ اس میں بولیں گے کہ وہ اس طریقے کی اس کی کیفیت ہے، وہ مطلب خلقت میں بھی اور اس کی جیسے کہنا چاہیے بے ذلیل انسان ہے قوم کا. اور حرکتیں بھی اس کی تھیں، حرکتیں بھی بہت کری تھی اس نے خوب. وہ سورہ مدثر میں آتا، منہ بنایا اور سر گھمایا اور کہنے لگا ہاں یہ تو پچھلوں کے قصے بیان کر رہا ہے. تو وہ لیکن وہی انکانا زام عالم بنی مال و بیٹے، مطلب وہی لوگ ہوتے ہیں کسی پر، تو وہ جو ان کی عزت ہونے لگ جاتی، آج بھی ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی. تو اللہ پاک نے یہاں پہ یہ مکے کے لوگوں کے بتایا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم ایسے تھے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے گزارا زندگی دے دی ہے ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ آگے ان کے بعد الحق، سب سے بڑی حق بات ہے قرآن، اور رسول مبین، ایک واضح ایک مبین رسول، ایک واضح صاف طور پہ رسول جو ہے بھیجا، وہ آ گیا. جب تک کہ میں نے ان کے باپ دادا کو گزارا زندگی دے دی، تو یہ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ سب صحیح چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو گزارا نہیں دیتا ہے انسان کو، تو اس لیے یہ تو کوئی مطلب ہے نہیں کہ وجہ. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب آیا ان کے پاس الحق، کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے کافر ہیں. کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان. فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب آیا ان کے بعد الحق، کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے کیا ہیں، کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، ہم کافر ہیں، ہم تم مانتے نہیں کفر ہے، بلکہ ہم اس کے انکار کرتے ہیں جب الحق آیا، قرآن آیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں اترا هذا القرآن، کیوں نہیں اترتا یہ قرآن على رجل، ایک آدمی پر، من القریتین عظیم، ہے نا، جو دو بستیوں کے اندر جو ہیں، ٹھیک ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل ہوتا یہ قرآن ایک آدمی پر جو ہے علی رجل من القریتین عظیم، بڑی جو دو بڑی عظیم بستیاں ہیں ان کا جو ایک آدمی ہے. وہی میں بتا رہا تھا، ولید بن مغیرہ نام کا ایک آدمی تھا، اس کی جائیداد تھی، مکہ میں بھی تھی اور طائف میں بھی تھی. تو بڑی دو بڑی قریہ، دو بڑی بستیاں آبادیاں ہیں، ان کے اندر جو آدمی ہے وہاں کا، تو اس پہ کیوں نہیں ہوتا اس آدمی کا جو دونوں بستیوں کا آدمی ہے، یعنی دونوں بستیوں میں جس کا کام کاروبار معاملہ ہے. تو اللہ پاک نے اب یہاں بتایا کہ اچھا آپ بتائیں گے کہاں پہ جو ہے قرآن اترنا چاہیے. بلکہ آپ کو بھی جو پیسے کوڑی دیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اپنی فوقیت فضیلت بغارتے بیٹھے، اس لیے دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے لوگ کام آئے. سب کے پاس بڑی ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس اتنے ہی پام ایک دوسرے کے لوگ کام آئے. اگر ہم سب جو ہے ایک ہی جیسے جو ہے وہ ہوتا، جو ہے سب لوگوں کے پاس ایک ہی جیسی معیشت ہوتی، تو وہی ہے، کوئی کسی کا کام کرنے جاتے ہی نہیں، کون کسی کا کام کرتا، کیوں کرتا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم یقسمون، ہے نا، ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کریں گے رب کی رحمت، تیرے رب کی رحمت کو، یعنی قرآن کو. یہ بتائیں کس کو، ولید بن مغیرہ کو ملنا تھی، محمد جو ہے ابن عبداللہ کو نہیں ملنی تھی، بولے یہ بتائیں گے نا.
اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ تقسیم کریں گے رحمت تیرے رب کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کریں گے رحمت تیرے رب کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے بیچ میں معیشت ان کی، یعنی ان کی جو گزارن زندگی بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ہم نے بلند کیے ہیں بعض کے اوپر درجے، تاکہ وہ اخذ کریں، کون اخذ کریں، بعض ان کے لوگ بعض سے مدد، بعض سے کیا کام لے سکیں، بعض سے سخریاں ہیلپ لے سکیں. آپ نا ڈومیسٹک ہیلپ لے رہے ہیں، ڈومیسٹک ہیلپ تبھی تو لے رہے ہیں، وہ بیچاری آ جاتی ہے آپ کے رمضان میں آپ کا کام کرنے کے لیے. اس کو بھی اب اس کو آپ کو پیسے دیا تو اس کو صحت صلاحیت دے دی، آپ نے اس کو پیسے سے کام دے دیا، اس نے آپ کو اپنی ہیلپ دے دی. یہی تو چیز ہے. تو معیشت کو تقسیم اگر نہیں کیا ہوتا، دونوں کو طاقتور برابر بنا دیتے، دونوں کو پیسوں برابر رکھ دیتے، تو آپ کے پاس کون آتا، کون کسی کے پاس جاتا. میں نے بتایا نا، وہ تو کوئی چیز کہیں فلو ہی نہیں ہو. یہ تو پوری کائنات میں ہر چیز کا اصول ہی ہے. بھئی ایک کسان کھیت اگاتا، سارا خود نہیں کھاتا. وہ کسان کے پاس اگر جو ہے جتنا کھیت اگوا لیتا، اور آپ بھی اپنے گھر کے گارڈن میں ہوتے ہی گیہوں اگا لیتے، اور سب لوگ اپنے گھر کے باغ میں ہوتے ہی انار ہوتی ہی پھل و سبزی، اور اپنی فیکٹری میں اور اتنے سب بنائے تھے، تو کوئی کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا. تو انسان کا انسان سے تعلق، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، باقی سب چیزیں ہم لوگ ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں. ہم تو اپنے وجود کے لیے اپنے اما ابا کے محتاج ہیں، ہم اپنے زندہ رہنے کے لیے آگے کھانے پینے چیزوں کے محتاج ہیں، ہمارے پیٹ کو خوراک چاہیے، چیزوں کو چاہیے، دل دھڑکنے سانسیں چاہیے، ہے کہ نہیں. تو یہی چیزیں، کیونکہ ہم ہیں ہی ایسے، ہمارا وجود تو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ساری مخلوقات کا یہی حال ہے. صرف اللہ کی ذات پاک ہے، بے نیاز ہے نا، سمجھ. تو ہمیں تو چاہیے، تو اس کے اندر اسی لیے تو کم زیادہ چیزیں رہیں گی سب کو. آگے اب ہر ایک کو پوری طریقے سے انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہوتا تو پھر وہی والی بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے ہی نہیں ہوتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کو جوڑا ہے، اور ایک چیز سے دوسری چیز بنتی، ایک دوسری چیز پر مبنی ہوتی. ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے. ایک کے پاس کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے، اس کا فلو بنتا ہے، ادھر سے وہ دوسرا لیتا ہے، دوسرے سے پہلا لیتا ہے. تو کسی کی کوئی چیز ہے کہ اس کے پاس عقل زیادہ ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہے. جو بات کر رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں. یہ تیرے رب کی رحمت کو یہ بات کیوں کری انہوں نے کہ قرآن یہ بتائیں گے ہمیں کہا دینا. ہم ان کی گزرانی زندگی اس پہ اتنا اٹھلا رہے ہیں، وہ بھی ہم بانٹتے ہیں. وہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہم پڑھتے تھے، سوشل اسٹریٹیفیکیشن، کہ معلوم ہوتا کم زیادہ ہوتا ہے، اس میں فنکشنل ریلیشن شپ بنتی ہے. تو دنیا کی زندگی میں ہم تقسیم کرتے ہیں ان کی معیشت فی الحیات الدنیا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے بلند کیے بعض کے اوپر درجے، تاکہ وہ اخذ کریں بعض ان کے بعض سے مدد لے سکیں. رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. یہ پیسوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہ بھی ہم نے بانٹے. اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے، یہ قرآن جو سے جمع کر رہے ہیں. تو یہ کس لائق تھے، اس لائق ان کو دے دیا. میں نے کہا نا کہ جو انبیاء کی وراثت رکھنے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو علم اور حکمت ملتا ہے. ورنہ دولت اور حکومت فرعون اور قارون کی وراثت ہے. نوٹ کریے. تو کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور رحمت رب کی تیرے بہتر اس سے جو جمع کر رہے ہیں، ہے نا. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا، اب بتا رہے ہیں کہ اگر ویسے ہم نے تمہیں اتنا سا تھوڑا ڈفرینس دیا ہے، تم اس کے اندر ہی اتنے اچھل رہے ہو، اور تھوڑا سا ڈفرینس ہے دنیا میں، ہے کہ نہیں. لیکن اگر تھوڑا اور ڈفرینس ہو جاتا تو سارے لوگ جو ہے جا کے کافر ہو جاتے. کیا؟ کیونکہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ایمان پہ ذرا بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہے. تو بول رہے ہیں کہ ہم تو یہ کرنے والے تھے کہ جو تم لوگ جن کو دنیا، کیونکہ دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، اب اس کو زندگی دنیا کی ملی ہے، تو کافر تھے تو کر لیں اس کو ایش. تو اس کی دنیا کو تو ہم اس کے گھر بار کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے. کیا یہ پوائنٹ ہے؟ نوٹ کریے. کیا کہہ رہے ہیں، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. پھر سے پڑھیے.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا سررا عليها يتكئون وزخرفا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہ نہیں، اگر نہیں کہ یہ ہوتا ہے لوگ، یہ ہوتے لوگ ایک ہی امت ہو جاتے ہے نا، اور اگر نہیں کہ ہو جاتے لوگ ایک ہی امت، ہم کیا کر دیتے؟ لجعلنا، لازماً ہم بنا ڈالتے لمن یکفر بالرحمن ہے، اس کے لیے جو رحمان کا کفر کر رہا ہے، کیا بنا ڈالتے؟ لبیوتہم، ان کے گھروں کے لیے، سقفاً، چھتیں، ہے نا، من فضۃ، کس کی؟ چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، ان پر ہے نا یہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم، اور ان کے گھروں کے لیے، ابواباً، دروازے، وسرورن، اور تخت، علیہا یتکئون، جن پر یہ تکیے لگاتے ہیں، وزخرفا، اور سونے کے، یعنی چاندی کے اور سونے کے بنا دیتے ہیں ہم یہ سب. کیا؟ ان کے گھروں کے لیے چھتیں اور سیڑھیاں اور گھروں کے لیے دروازے اور تخت جس پہ تکیے لگاتے ہیں سونے اور زخرفا اور چاندی کے بنا دیتے ہیں نا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں یہ سب مگر، اور بلکہ یوں کہیں گے اس کو، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا، اور نہیں ہے یہ سب کے سب، ہر چیز، کچھ بھی، ہے نا، اور نہیں ہے سب کچھ بھی مگر کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ سب کے سب، سارا کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ سب بھی ہو جائے، سونے چاندی کا ہی مل جائے، اس کے لیے اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے نزدیک اس کے لیے متقین لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. تو اللہ کے یہاں تو تقوی والوں کی پوچھ پرکھ ہے. یہ تو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اور جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت لازم، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے. اب آگے پڑھیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی غفلت برتتا ہے اللہ کے ذکر سے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو ایبسلیوٹلی ہر عام آدمی کے لیے بھی بات ہے یہ، اور ان لوگوں کے لیے تو یہی شیطانی چیزیں میں لگے رہتے تھے. شیطان ان کی غلط سلط حرکتوں میں ابھارتے رہتے تھے، وہ کرتے رہتے تھے وہی حرکتیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ شیطانی کام، شیطانی آئیڈیا دیتے رہتے ہیں اور آدمی کو لگتا صحیح چل رہا ہوں. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو قرین. اور جو جسے کہنا چاہیے روگردانی کرتا ہے، کتراتا ہے نا، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، رخ پھیرتا، نظر انداز کرتا. یعشو مطلب اندھا بن جانا، دھیان ہی نہیں دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. کہہ رہا ہوں جو کوئی وہی کسے کہنا چاہیے رخ پھیر لیتا ہے رحمان کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، ایک شیطان، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. اب اللہ کو نہیں تم اس سے نپٹو، وہ ایسی چیزیں ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. بے شک وہ لوگ لازماً روک رہے ہیں راستے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں نا. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس کہیں گے یا لیت، ہے نا، ہائے افسوس، ہے نا، بینی و بینک بعد المشرقین، کیا تھا؟ کاش میرے بیچ اور تیرے بیچ. وہ جو شیطان جو بہکائے گا نا تو کہیں گے کاش بینی و بینک بعد المشرقین،
میرے درمیان تیرے درمیان مشرقین، دو مشرقوں کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ کیا مطلب؟ آسمان آپ دیکھتے ہیں مشرق کا ایک کنارہ رہتا ہے، وہاں سے چلتے چلتے سورج مشرق دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے. مطلب یہ سال بھر میں ہوتا ہے. مشرق تو رہتا ہے لیکن مشرق میں بھی اگنے کی جگہ تھوڑی اس کونے پہ رہتی ہے، پھر ادھر سے ہو جاتی ہے. اور وہ جگہ بھی بہت دور ہے کیونکہ وہ دنیا کے اندر یہاں سے دکھ رہا ہے آپ کو دنیا، مطلب وہ دنیا کا بہت بڑا ڈسٹینس ہے. کہہ رہا بعد المشرقین، دو مشرقین کے بیچ میں جو دوری ہے، اتنا دور تو ہمارے جو ہے مجھ سے ہو جاتا. اس کو دیکھے گا جب 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 کہ ہمارے پاس آئے گا، کہے گا یا لے تو بھائی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بعد المشرقین فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی. تو رحمان کو چھوڑیں گے تو یہ شیطان جو ہے آپ کا ساتھی بن جائے گا، اور وہاں سوچیں گے کہ کاش سے بعد المشرقین، دو مشرقین کے بیچ کی دوری ہو جاتی ہے. وَإِنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن جب کہ تم ظلم کرو گے، ہے نا. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو، ہے نا. اچھا وہ فائدہ کچھ نہیں دے گا آج کے دن. اذ ظلمتم، جب کہ تم نے ظلم کیا ہوگا، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم جو ہے عذاب میں شریک ہوگے، ساجھی دار ہوگے. اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ آ گیا. وہاں تھا زمانے کیا ہوتا تھا کہ پٹ رہے ہیں تو دو تین لوگ ساتھ میں پٹتے تھے اسکول میں، تو وہ پٹائی کم ہو جاتی تھی کہ بھائی اتنے سالوں کو پٹنے میں تو بہت دیر بھی باہر نوانے والا بھی تھکا جائے گا کچھ. لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے بڑی دلچسپ چیز ہے. دیکھو آپ اللہ حفاظت کرے، اللہ صاحب ایسے شیطان اور شیطانیت سے حفاظت کرے. وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ، ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو یہ، ہے نا، آج کے دن، یعنی یہ جو پٹائی ہو رہی. اذ ظلمتم، جب کہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم جو عذاب میں مشترک ہو، یعنی ساجھیدار ہو، تو یہ بات تمہیں نفع نہیں دے گی. کیا تھا؟ افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، کیا تو بہروں کو سنائے گا، مطلب جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، او تهدي العمي، یا تو جو ہے راستہ دکھائے گا اندھے کو، ومن كان في ضلال مبين، یا اس کو جو کہ کھوری ہوئی گمراہی میں. فإذا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، تو فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، تو اگر ہم تجھے لے جائیں، اگر تجھے ہٹا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک ہم جو ہے بے شک ہم منہم منتقمون، ان سے انتقام لینے والے ہیں، ہم لے لیں گے. او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یا ہم دکھا دیں تجھ کو وہ چیز جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو سامنے ان کے اوپر عذاب آ جائے. فإنا علیہم مقتدرون، تو بے شک ہم ان کے اوپر پورے مقتدر اقتدار رکھتے ہیں، تو ہمارے قابو میں، مطلب یہ بالکل ابھی عذاب دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی قابو میں نہیں ہے اس لیے ابھی پٹائی نہیں کر پا رہے کیونکہ ابھی ہاتھ نہیں آ رہا میرے. اللہ تعالیٰ تو پورے خوابوں میں رکھتے ہیں، وہ تو چھوڑ کے بیٹھے تھے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے دکھا دیں ان کو عذاب، تو ہم پوری طریقے سے قدرت میں رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں، ہٹا دیں، ہے نا. تو ہمیں انتقام لینا، ہم لے لیں گے، ایسا کچھ نہیں. آپ نہیں ہوں گے تو آپ ہمیں ان کو انتقام لینے کے لیے، مطلب آپ کو انتقام لینا ہے، ایسے کوئی انتقام ہمیں لینا ہے. ہمارے خلاف انہوں نے جو نافرمانی اور کفر شرک کرا ہے، یہ ہے ساری بات. کیا ہم دکھا دیں، او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، یا ہم دکھلا دیں تجھ کو. اس لیے بار ہوتا نا ایمان والوں کے سامنے کوئی عذاب نہیں آتا، وہ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے تو کافی، جیسے کہنا چاہیے مجرم اللہ کے ہیں، تمہارے تھوڑی ہیں. چلیے خیر. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، یا دکھا دیں ہم تجھ کو جو چیز وعدہ کیا ہم نے، تو فإنا علیہم مقتدرون، تو بے شک ہم ان کے اوپر مقتدر. فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو مضبوطی سے تھام، استمسک ہے نا، اس چیز کو جو وحی کی جا رہی تیری جانب، انک علی صراط مستقیم، بے شک تو جو ہے سیدھی راستے پر ہے، تیرا راستہ بالکل ٹھیک ہے نا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ لازماً ذکر ہے، نصیحت تیرے لیے بھی ہے تو یہ قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، عن قریب تم لوگوں سے سوال کیے جاؤ گے، یعنی تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا. چلیے، اور اب سوال کر ان لوگوں سے بھی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور تم سب سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں. اور تو سوال کر جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا، ہے نا، جن کے من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ہے نا. وسال، اور سوال کر من ارسلنا، جس کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، من رسولنا، ہے نا، ہمارے رسولوں میں سے. تو سوال کر، مطلب ان کے متعلق سوال کر، اور پوچھ من ارسلنا من قبلک من رسولنا،
جس کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں سے ہمارے. کیا پوچھ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے بنایا تھا رحمان سے ہٹ کر، کیا ہم نے بنائے تھے رحمان سے دونے معبود، یعبدون جن کی عبادت ہوتی ہو، جن کی عبادت کی جاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ پوچھ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا تو اس سے پہلے ان سے پوچھ پتا کر کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور لازماً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ فرعون کی طرف، اس کے سردار کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں رسول ہوں تمام عالمین کے رب کا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری آیتوں کے ساتھ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو تب وہ ہے نا، جب وہ آئے ہمارے جب وہ آئے ان کے پاس ہماری آیتوں کے ساتھ اذا هم منها يضحكون، تب وہ ان سے ہنسی کرنے لگے ہے نا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. اور نہیں دکھلائی ہم نے ان کو کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی اس کی بہن سے. یعنی ایک نشانی میں چھوٹا عذاب آتا تھا، اسی میں اور بڑا عذاب آتا تھا تاکہ سمجھ میں آ جائے. اکبر ہوتی تھی اس کی بہن. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے پکڑا تھا ان کو عذاب سے تاکہ وہ رجوع کریں. یہ آخرت کا عذاب نہیں، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں اللہ پاک نے ایسے کرا تھا کہ یہ عذاب دیکھ دیکھ کے تھوڑا تھوڑا رجوع کریں. ٹھیک ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. کہا انہوں نے اے ساحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے جادوگر، نعوذ باللہ ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے رب سے تیرے، بما عہد عندک، بس جو عہد ہے تیرا اس کے نزدیک ہے، بس اس کے جو اس نے عہد کر رکھا ہے تیرے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ کا تجھ سے کوئی کانٹریکٹ ہے تو جا کے ذرا اس سے دعا کر لے. اننا لمہتدون، بے شک ہم جو ہے لازماً کیا کریں. وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، بے شک ہم لازماً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہم صحیح مان جائیں گے بات آپ کی. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون. تو جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب تو تب وہ جیسے کہنا چاہیے اپنا عہد توڑ دیتے تھے، عہد شک نہیں کر رہے ہوتے تھے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. اب وہی والی بات جو ہمارے بھی ہوتا، سب ان کے حساب سے چلتا تھا تو ان کو لگتا تھا ہم خدا ہی ہو گئے. بہت بڑی مصروف رہتے تھے، ہواؤں پہ حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی. کوئی تسخیر کرتا تھا، دوست کنٹرول لگتے تھے کہ ہوا میں یہاں کے یہاں پہ ایئر ٹریفک کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ آ کے بولے کہ یہاں پہ آپ ہوائی جہاز اندر داخل کریں گے. ہوائی جہاز نکلا ہے، ہوائی جہاز سفاریوں کو لے کے نکلا، مار دیا اس کو. زندہ انسانوں کو اپنی چودراہٹ بخار نے مار دیا، اس کو گول کر دیا کہیں پر، کہیں ملنے کو تیار نہیں اس کا کس نے مارا کیا کیا. یہ حرکت ہے، بند کر دیا ایویشن. ہوائی جہاز کے نام سے ڈر لگ رہا ہے لوگ. ہوائی جہاز میں کوئی آیا ہوتا تو اس سے ڈر لگ رہا. خالی ہوائی جہاز میں سفر کرنے پر لوگوں کو مصیبتیں کھڑی ہو گئی. ایسے کرتے ہیں اللہ پاک. پڑھیے کیا کہہ رہے ہیں. فرعون نے کیا کہا، ونادى فرعون اعوذ باللہ من الشیطان ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اور پکارا فرعون نے کیا اس کی قوم میں. یہ تو لوگ تو بار بار عہد توڑ دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کا جو آپ کے رب کا آپ کے ساتھ عہد ہے تو اس کو بولیے کھول دیں. جب پھر توڑ دیتے تھے، عہد شک نہیں کرتے. ونادى فرعون في قومه. اب دوسرا ہوا اکڑ ہوئی. ہم ہوتے زیادہ تو یہ جو ان کے پاس یہ چھوٹے لوگ ان کے پاس ولید بن مغیرہ پاس آنے چاہیے تھی زیادہ اس کے بعد مکہ و طائف میں. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. پکار فرعون نے اس کی قوم میں کہا ہے میری قوم یہ ملک بولتے ملک یدہ الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہت. الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے بادشاہت مصر کی. وهذه الانهار، یہ نہریں جو ہیں تجری من تحتی، یہ جاری نہیں ہے میرے تیمے سے، یہ جاری ہوتی ہیں میرے نیچے سے. افلا تبصرون، کیا تو تم دیکھتے نہیں کہ مطلب یہ سب نظام تو میرے پاس ہے پورا. امن خیر ام هذا الذی هو مہین، یا میں بہتر ہوں، یا کیا میں بہتر ہوں ہے نا. امن خیر من هذا، اس سے الذی هو مہین، وہ جو ہے مہین چھوٹا سا آدمی، مطلب معمولی انسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے پہلے تھا خالی، تو ان کو معلوم تھا فرعون کو تو کہ یہ تو ہمارے محل میں رہے ہیں.
تو کہہ رہا یہ امانا خیر من هذا الذی هو مہین، یا کیا میں بہتر ہوں کہ نہیں اس سے، اس ذات سے، وہ مہین جو کہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا مطلب معمولی سا، مہین. تو ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب ہے کہ صاف بات کر سکے. وہ لقمت تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کٹ مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. کیسا؟ تو کیوں نہیں القا کیے گئے، دیے گئے علیہ اسورۃ من ذهب، کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن من ذهب، سونے کے، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، آیا اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، پہرے لگائے ہوئے، پر باندھے ہوئے، مقترنین باندھے ہوئے، کہتے ہیں پر باندھے ہوئے، ہاتھ باندھ کھڑے تھے نا، پر باندھے ہوئے فرشتے کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ. فاستخف قومه فاطاعوه، تو اس نے ڈرایا قوم کو اس کی، تو انہوں نے اس کی اطاعت کری. موسیٰ صاحب کی اطاعت نہیں کری، قوم کی برباد ہوئی، اس لیے برباد. فاطاعوه، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، موسیٰ کی نہیں کری، اس کی بات مانی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ تو تھے لوگ نافرمان لوگ تھے، تو اس لیے انہوں نے نافرمان فرعون کی بات مان لی، اللہ کی تو نہیں مانی. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثل الآخرین. تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں آسفونا، اسفا، جب انہوں نے ناراض کیا ہمیں، دکھی کیا ہمیں. فلما آسفونا، جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، انتقمنا منهم، انتقام لیا ہم نے ان سے، فاغرقناهم اجمعین، تو ڈبو دیا ہم نے ہم کو اکٹھے، جاؤ تمہارا نہروں کا نظام پانی کا، پانی میں ڈوب مرو پانی میں. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے بنا ڈالا ان کو سلف، یعنی بات کی کسی نا سلف پتہ نا، کسی کو پیچھے کے قصے میں دیکھتے نا، سلف میں ایسا ہوا تھا، تو ہم نے ان کو بنا ڈالا پچھلی داستان ہے. ومثلا للآخرین، اور مثال کس کے لیے؟ آخرین کے لیے، بعد والوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، تو جب انہوں نے دکھی کیا ہم کو، جیسے کہنا چاہیے ناراض کیا ہم کو، اللہ پاک فرمایا، تو ہم نے سب سے انتقام لیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، تو بنا ڈالا ہم نے ان کو سلف، یعنی سلف یعنی پیچھے پریسیڈنٹ، پچھلے قصے، اور مثال کس کے لیے؟ بعد والوں کے لیے، کہ ان سے لے کے نصیحت لے لو. ایک یہ پریسیڈنٹ گزر چکا، ایک عبرت گزر چکی، اور مثال بعد والوں کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر اللہ رب العزت ان کی بات کر رہے ہیں، کس کی؟ حضرت مسیح ابن مریم کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، تو بنا ڈالا ہم نے ان کو سلف اور مثال بعد والوں کے لیے. کس کو؟ فرعون کو، ان کو عارف. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، اور جب بیان کی گئی مثال ابن مریم کی، ہے نا، جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، اذا قوموں کا، تب قوم تیری، منہ یصدون، ہے نا، اس سے کیا کرنے لگے؟ چلانے لگے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر نہیں کیا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عیسائیت سے بھی ایک ان کا وہ تھا، ان کا معبود تھا وہ، تو نعوذ باللہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام. ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کر رہے تیرے لیے مگر جھگڑا، جدال، بحث بازی. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ قوم ہی جیسے کہنا چاہیے وہ ہیں جھگڑالو، جیسے کہ ہر بات کے اندر مخالفت نکالنے والے. ان کے ابھی جو اتنے سارے جو مشرکین کے اندر بہت سارے خدا کیوں ہوتے ہیں؟
کیونکہ وہ کسی ایک خدا پہ کنسنسس نہیں ہو پاتا ان کا کہ کسی ایک کی کر لیں وہ عبادت. اس کے اندر بھی ان کو کسی چیز، کسی کو کوئی اور، کسی کو پیڑ پسند ہے، کسی کو جو ہے جانور پسند ہے، کوئی سا کسی کو خاص جانور پسند ہے اور انسان بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہو، تو دونوں ٹائپ کے جانور اور انسان کی دونوں صفات کا کچھ وہ بنا دے گا، کریکٹر کوئی سا کریٹ کر لے گا. کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے، کسی کو جو ہے ایسی چیزیں جو کہ مطلب فضا میں ہیں، کچھ نیچرل آبجیکٹس ہیں ان کو وہ پسند ہے، وہ بنا دے گا. تو ایک کنسنسس نہیں ہے. تو بل ہوں قوم خصمون، بلکہ قوم ہی کیا ہیں، جھگڑالو ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے اتنے سارے معبود ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. ایسا کوئی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو ایک نبی کے طور پہ کی گئی. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، نہیں تھا وہ مگر ایک بندہ، ہم نے انعام کیا اس پر اور ہم نے بنایا تھا اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے ہم بنا ڈالتے ہے نا تم میں سے فرشتے فی الارض، زمین کے اندر، یخلفون جو ایک کے بعد دیگر آیا کرتے ہیں نا. ولو نشاء، اور ہم چاہتے لجعلنا منکم، ہم لازم بنا دیتے تم میں سے، منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، فرشتے زمین میں جو ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہوتے. تو تم سے فرشتے جو ہے زمین میں بنا ڈالتے، پیدا کر دیتے. یخلفون جو ہے کہ پیچھے آ رہے ہوتے، مطلب یہ کہ یہ جو ہے وہ تمہارے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا زمین میں، اور انسانوں کے بیچ میں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا. فرشتے چاہتے تو بنا دیتے، فرشتے آتے پھر، ہے نا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ لازماً علم ہے قیامت کے لیے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے لیے وہ دلیل ہے اللہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، قیامت کے آنے کی کیا ہے وہ قیامت کی یقین کا ذریعہ ہے. علم للساعہ، قیامت کے لیے دلیل، علم. اللہ قیام کا یہ بات صحیح ہے. حضرت عیسیٰ نے ایسے معجزے بتائے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے کو بنا دینا، اور جو آدمی چھپی بات جو اس نے گھر پہ چھوڑی ہے وہ، اور جو 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 کھا کے آیا ہے وہ، مطلب غیب حاضر کا، اور جیسے کہنا چاہیے. تو وہ تمام اس طریقے معجزے بتائے تھے جو آخرت کا یقین کامل دلا دیں. بنی اسرائیل بہت بگڑ گئی تھی. اچھا، اسی آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر وہی قیامت کی خبر لے کر آ رہے ہوں گے، قیامت پکی ہو جائے گی. قیامت کے آنے کی علامت کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو زمین پہ دوبارہ بھیجے گا، جو آسمان پہ اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس میں اس آیت سے اشارہ یہاں پہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ لازماً قیامت کا علم ہے نا، قیامت کا یقین کا ذریعہ. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو مت تم جیسے کہنا چاہیے شک کرو اس کے بارے میں. وَاتَّبِعُونِ، اور اتباع کرو میری. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ ہے سیدھا. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک ڈالیں تم کو شیطان. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ جو ہے تمہارا، اور نہ روک ڈالے تم کو شیطان نہیں روک دے تمہیں. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ ہے تمہارے لیے دشمن کھلا ہوا. فَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جب آیا تھا عیسیٰ بینات لے کے، بعض نشانیاں لے کے، کہا اس نے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت کے ساتھ، اور تاکہ واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز تم اختلاف کرتے ہو جس میں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پہلے بھی اسی لیے آئے ہیں حکمت لے کے، کیونکہ کتاب تو وہی تھی تورات کی، ٹھیک ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی جس کے اندر شریعت تھی، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ آف دا بائبل، تورا، وہی کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کتاب تھی. حکمت جیسے کہنا چاہیے، باتوں کے پیچھے کیا مقصد ہے، فلسفی کیا ہے، چاہے کئی چیزیں باتیں کرنے، کچھ چیزوں میں جو ان کے اوپر غلط انہوں نے شریعت قائم کر دی تھی ان کو صحیح درست کرنے. تو پہلے وہی کہنا لکم بعض الذی تختلفون فیہ، تاکہ واضح کر دوں میں تمہارے لیے بعض وہ چیز تو اختلاف کرتے تھے جس میں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ وہ رب ہے میرا بھی اور رب ہے تم لوگوں کا بھی،
تو بندگی کرو اس کی. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا گروہوں نے ان کے بیچ میں. ٹھیک ہے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت ان لوگوں کے لیے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب کی. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت ان لوگوں کے لیے ظلم کیا، شرک کیا ہے نا، دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا دیکھ رہے ہیں سوائے قیامت کا، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کا کہ وہ آ جائیں ان تک اچانک، اور ان کو شعور اور نہ شعور رکھتے ہوں، اور وہ نہیں شعور رکھتے ہوں. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء خلیل کہتے ہیں دوست، اور اخلاء یعنی پلورل، اس کے بہت گہرے دوست جو ہوں گے، گاڑی چھنتی ہوگی ان میں، اس دن بعض ان کے بعض کے لیے کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے تقوی والے. تو اصل تو تقوی ہے جو اس کی بنیاد پہ دوستی رکھنا چاہیے، ورنہ بہت گہرے دوست ہوں گے نا، خلیل جن کی گاڑی چھنتی ہوگی، وہ بھی دشمن ہو جائیں گے. ظاہر بات ایمان والا اگر ایک طرف ہوگا تو وہ اپنے اللہ کے دشمن باغی کا تو دوست ہو نہیں پائے گا، تو وہ اس لیے دشمن ہو جائے گا. ایمان والا کافر، ایمان والا فاسق، اور مسلم و فاسق، فرمانبردار اور نافرمان، سب وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جائیں گے. اور جو دو لوگ کافر ہی ہیں، اور دونوں مطلب دونوں بدکار ہیں، دو لوگ اپنے بد کردار ہیں، لیکن وہ جب وہاں پہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے یار نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کو بکیں گے، سارے تمہاری وجہ سے وہ یہاں پر آ گئے، تم اور ساتھ دیتے رہے ہمارے، تو ہمیں ابھارتے رہے. اس میں صرف متقی لوگ ہیں، کیونکہ وہ متقی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ایک دوسرے کو اچھی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں. تو وہ اگر وہاں پہنچے تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے، اور ایک دوسرے کے لیے مددگار معاون بھی ہوں گے. کم زیادہ درجے پہ رہے گا تو وہ ساتھ میں بلا لیں گے، یار صاحب ہمارے ساتھ ہی ہو، نیچے درجے کی جنت میں یہاں بلا لیجیے ان کو. تو یہی ساتھ دینے والے ہیں صاحب، تو اس لیے اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیں. یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے بندے میرے، اے بندوں میرے، ہے نا، عبد عباد پورا، اے بندوں میرے، لا خوف علیکم، نہیں ہے خوف تم پر آج کے دن، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تم رنج کرو، ہے نا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں تھے ہماری آیاتوں پر، وکانوا مسلمین، اور مسلم تھے، فرمانبردار تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں، خوشی خوشی، خوش و خرم. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، چکر لگائے ہوئے جائیں گے ان پر، کیا کہتے ہیں اس کو، رکابیاں سونے کی، واکواب، اور آب خورے بڑے بڑے پانی پینے کے آب خورے پیالے، کیا گلاس گلاس. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں ان کے لیے جو ابھی جنت کے تذکرے کما رہے تھے نا، وہاں تذکرے دنیا. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں جو چیز چاہیں گی نفس ان کی، ہے نا، چاہیں گے نفس، انفس یعنی پلورل ہو گئی، جو ان لوگوں کے جی چاہیں گے، ہے نا، اس میں ہے جو چاہیں گے جی، ہے نا، جو اشتہا کریں گے، جو خواہش کریں گے جی. وتلذ الاعین، اور جو لذت محسوس کریں گی، ہے نا، اعین آنکھیں لذت لیں گی، جو آنکھیں جس چیز کو پسند کریں گی، جو چاہیں گے جی، اور جو چیزیں آنکھیں پسند کریں گی، آنکھیں لذت لیں گی، آنکھیں لذت محسوس کریں گی، آنکھوں کو اچھا لگنے والی چیز، آنکھوں کو اچھا لگنے والی چیز، کیا نین آبھرام درشیہ. وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، ہمیشہ. ظاہر سی بات ہے، کوئی بہت حسین سے حسین جو منظر ہوتا ہے، آپ تھوڑی بہت دیر دیکھتے ہیں، اس کو پہلی بار دیکھتے ہیں آپ ایک دم دیکھتے رہتے ہیں بہت دیر دیکھتے ہیں، لیکن مطلب بہت زیادہ نہیں دیکھ سکتے آپ، مطلب یہ آپ بالکل سمجھ لیجیے. آپ دنیا میں آدمی اپنی سب سے حسین ترین جو ہے نا بیوی کو جو ہے وہ بھی وہ ہمیشہ نہیں دیکھتا،
2-4-10 دن دیکھے گا, سال 2 سال دیکھے گا, بعد میں نہیں دیکھے گا, وہ مونوٹنی ہو جائے گی اس کو. یا مطلب پھر وہ فریکوینسی سے دیکھے گا, ایسے نہیں لگاتا. وہاں حدیث میں آتا ہے, الفاظ ملتے ہیں کہ وہ دیکھے گا, دیکھتے ہی رہے گا. وہ تو جنت کا ہر منظر ایسا ہے, صرف جنت کی جو ہے عورتیں یا وہ نہیں, مطلب سارے منظر ایسے, ہر چیز ایسی دیکھتے رہو, کیونکہ نا خالدون, اس میں ہمیشہ رہے گا آدمی. نہیں مقیم ودل کا جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون, اور یہ جنت ہے وہ جو تم وارث بنائے گا بس اس کے جو تم عمل کرتے تھے, اس کے لیے کام کرنے پڑیں گے سب. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون, اس میں تمہارے لیے میوے ہوں گے کثرت سے, اس میں تم کھاتے ہوگے. دیکھنے والے نہیں ہو بیچارے, کئی لوگوں کے باغ ہوتے ہیں, خود حسین باغوں کے باغ کے مالی بھی ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں اس میں کھاتے ہوگے. ان المجرمین فیہا, بس اب دوسری اس لیے بھی کہہ رہے ہیں عرب کے لوگ کئی ایسے غریب غربات تھے جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, یہودیوں کے باغوں میں محنت کر رہے ہیں, اور وہی ان کے کام بھی کرتے جا رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے. وہ بڑی مشکل سے ان کو کچھ مزدوری ملتی تھی, ورنہ وہ محنت زیادہ ہوتی تھی, ان کو مزدوری نہیں مل پاتی تھی اتنی. یہ بھی حال تھا, بےحد غربت تھی, بےحد غربت. تو اس کے اوپر سے بات ہو رہی, محنت کرو, کثرت سے میوے ہوں گے اور کھاتے ہوں گے. ان مجرمین فی عذاب جہنم خالدون, وہ بے شک مجرمین جو ہوں گے جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون, نہیں وقفہ ہوگا, ہے نا, نہیں ہٹے گا, وہ نہیں ہلکا ہوگا ان سے. وہم فیہ مبلسون, وہ اس میں مایوس ہو چکے ہوں گے, نا امید ہو چکے ہیں. ابلیس مبلسون. وہاں ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین, اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر, لیکن وہ تھے خود ہی ظلم کرنے والے, ظالم. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک, اور پکاریں گے مالک, مالک دوزخ کا دروغہ ہے, نوٹ کیجیے. ایک مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب یہ جو ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر, تو انسان تو سزا پانے دوزخ میں جائیں گے, پتھروں کیا غلطی ہے؟ میں بولا جہنم میں تو فرشتے بھی ہوں گے, ان کی کوئی غلطی نہیں, ان کی ڈیوٹی وہیں لگی, کیا کرنا. ڈیوٹی اسے اچھی جگہوں پہ بھی لگتی, بری جگہوں پہ لگتی. اچھی جگہوں پہ ڈیوٹی لگتی, خوش ہوتے رہتے ہیں. اس جگہوں پہ وہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا. آگ کی کیا غلطی, دوزخ میں رہے گی وہ, آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, ڈیوٹی لگی اس کی, جلا ان کو. تو ایسے مالک جو ہے دوزخ کا وہ ہے دروغہ. بنا دو یا مالک ہو, اور پکاریں گے اے مالک, لیقضی علینا ربک, تاکہ وہ کچھ فیصلہ کر دے ہم پر, ہے نا, رب تیرا. لیقضی علینا, ونادوا یا مالک, کہیں گے مالک, لیقضی علینا ربک, تاکہ وہ قضا کر دے ہم پر رب تیرا, ہے نا, کچھ فیصلہ کر دے, ڈیسیجن کر دے, کام ہی تمام کر دے, مطلب تاکہ وہ فیصلہ کر دے ہم پر, ہم تیرا رب, مطلب کچھ نہ کچھ وہ ڈیسائیڈ کر دے, ہمیں موت آ جائے. تو وہ کیا کہے گا, قال انکم ماکثون, کہے گا بے شک تم ہمیشہ رہنے والے ہو, کچھ فیصلہ ویسا نہیں, اب تمہارے یہیں پہ فیصلہ ہوا ہے, یہ آخری فیصلہ, اب کوئی اس کے بعد کوئی موت کا فیصلہ نہیں. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون, لازماً ہم نے بھیجا تھا تمہارے پاس, ہم لائے تھے تمہارے پاس حق لے کر, نا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں لازماً ہم حق بولیں گے کہ ہم حق پہنچایا تھا, لازماً ہم نے پہنچایا تھا تم تک حق. ولیکن اکثرکم, اور لیکن اکثر تمہارے حق کارہون, حق کو ناپسند کرتے تھے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون, کیا یہ ان کا معاملہ, کیا یہ جیسے کہنا چاہیے اب امرموا امرا فانا مبرمون, کیا انہوں نے درست کر لیا ان کا معاملہ, تیار کر لیا انہوں نے کا معاملہ. فانا مبرمون, تو بے شک ہم بھی جو ہے انتظام کر رہے ہیں, ہم بھی تیار کر رہے ہیں, انتظام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ چیز کو بھی تیاری کر لی. اب رمو امرنگ فانا مبرمون, یا کیا انہوں نے تیار کر لیا, درست کر لیا ان کا معاملہ, یا ان کے انتظام کر لیا ان کے معاملے کا. فانا مبرمون, تو بے شک ہم بھی انتظام کر رہے ہیں, مطلب ہم بھی دوزخ میں ان کی تیاری رکھیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم, یا کیا یہ حساب کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو, اور ان کے سرگوشی کو.
بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ نہیں، اور فرشتے ہمارے ان کے نزدیک لکھ رہے ہوتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں سے، عابدین کا سب سے پہلا ہوتا، عبادت کرنے والوں کا پہلا ہوتا. اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین تو میں عابدین کا اول ہوتا. سبحان رب السماوات رب، ہے نا، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. پاک ہے رب میرا، پاک ہے رب آسمانوں کا، سبحان، پاک ذات، پاک رب آسمانوں کا اور زمین کا، اور رب اس تخت کا، تخت حکومت کا، عما یصفون، اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، انہیں اس تمام چیزوں سے یہ بیان کرتے ہیں. رب جو ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور عرش کا، ہے نا، عرش حکومت کا، تخت حکومت کا، پاک ہے، بہت پاک ہے. عما یصفون، ہے نا، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں. فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. تو چھوڑ ان کو یہ مشغلوں میں رہیں اور کھیلیں، کیا تھا، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملاقات کر لیں ان کے دن کی جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، وعدہ کیا جاتا. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم. وہ ذات ہے آسمان میں معبود اور زمین میں معبود، وہی اللہ. وہ الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے، علم والا، خوب حکمت والا، علم والا. تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما. اور بابرکت وہ ذات، اس کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی جو اس کے دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم کو لوٹ کر جانا ہے، تم لوٹ کر جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور نہیں اختیار رکھتا کوئی، نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ یہ پکارتے ہیں جن کو اس سے ہٹ کر، اللہ سے ہٹ کر، الشفاعت، سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، سفارش کا، اس سے ہٹ کر سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. الا من شهد بالحق، سوائے جو گواہی دے گا حق بات کے، حق ہے نا، حق ہے نا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ سفارش کا کوئی اختیار تو رکھتا ہی نہیں ہوگا، ہاں، لیکن جس نے حق بات کی شہادت دی ہے، ایمان والا کوئی انسان ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ یعلمون، وہ جو ہے وہ یقین کرتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. تو مطلب دوسری بات یہ ہے کہ کس کی سفارش، ایک تو بات یہ ہے کہ حق بات کی گواہی دینے والے کون، ایک تو وہ لوگ ہیں ایمان والے، جو ایمان والے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں. ہاں، ایمان والا بھی ایمان والے کی سفارش کرے گا، لیکن کس کی کرے گا، وہ جو ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہوگا، اور اس کے بھی ایمان والے کے ہی حق میں سفارش قبول ہوگی. یہ بات بھی طے ہے کہ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ایمان والوں کے حق میں، فرشتوں کی بھی سفارش جو ہے وہ بھی سفارش کریں گے، تو شاہدہ بالحق، حق بات کی گواہی دے رہے ہوں گے. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی منشیہ کے خلاف سفارش نہیں کرے گا، یہ ہے اس کا مطلب. کیا کہ الا من شہد بالحق، سوائے جو گواہی دے حق بات کی، ہم عالم، اور وہ علم رکھتے ہوں گے. دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس جو ہے، جیسے ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیا، اس پر سفارش کریں، فرشتے سفارش کریں گے کہ انہوں نے حج کیا تھا، انہوں نے یہ بڑے عالم دین تھے یا کسی بات کے تھے، تو گواہی دینے والا بھی. اور اس کے بعد یہ کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو خود ہی جانتا ہوگا، تو جس کو اجازت دے گا اس کو بھی اس کی بنیادیں رہیں گی. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق صحیح رہے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں جا کے سفارش نہیں کرنے والا وہ. اچھا، وہی اسی کو فرشتہ بھی ہو، کوئی ایمان والا بندہ بھی، کوئی اللہ والے بزرگ بھی، ہے نا، کوئی حاجی اور کوئی حافظ قرآن بھی. غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخالفت کر کے تھوڑی سفارش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہ نہیں رہا اس کی سفارش ہو. تو وہ عالم، اور وہ جانتے ہوں کہ کس کی سفارش کرنی ہے، اس ٹائم وہ اسی کی سفارش کریں گے، ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے. انہوں نے عالموں کا ترجمہ کیا، وہ یقین کیا کرتے تھے. تو یہ بھی مطلب ہے کہ ہر کوئی تو کوئی آئے گا نہیں اس میں میرا، لیکن یہ سفارش بھی کافروں کو کوئی فائدہ
یہ سفارش ان کی ہے جن کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، وہ غالبان لوگ ہیں، اللہ بیدنی کون ہے، یہ ہے نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور لازم اگر سوال کرے تو ان سے کہ ان کی کس نے تخلیق کری ان لوگوں کی، تو لازم کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کدھر اچکا دیے جاتے ہیں، کدھر اچکا دیے جاتے ہیں. یوفکون الٹے جاتے ہیں. وقیل ہی، اور اس کا کہنا کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور کہنا اس کا ہے میرے رب یہ بے شک یہ میری قوم، یہ لوگ جو ہیں قوم کے میری، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایمان نہیں لائے. یہ خود مطلب ایک اللہ نے قرآن میں آیت کے طور پہ نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری بالکل کتنے بڑے رحمت العالمین، کیا کچھ انہوں نے اپنے لیے خواہش نہیں رکھی ہوگی، کیا کچھ طریقے سمجھا نہیں ہوگا. فاصفح عنہم وقل سلام، تو وہ پیچھے آ رہا تھا نا، صفحن نظر انداز کرتے ہو کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، اور کہ ہم تمہیں ایسے ہی سرسری لوگ سمجھتے ہوئے کہ حد سے گزرے ہوئے لوگ قرآن ہٹا دیں ہم تم سے. تو والی بات ہے کہ نبی سے کہنے والا پاک نظر انداز کرو. فاصفح، تو نظر انداز کر عنہم ان سے، یعنی درگزر کر ان سے، دھیان مت دے، نظر انداز. وقل سلام، اور کہہ دے سلام. فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان جائیں گے. بہت دن نہیں ہے، موت دور نہیں ہے، قیامت وہ بھی دور نہیں ہے موت کے بعد. تو اب یہ قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے سورہ دخان. شروعات میں بھی جب انسان پیدا ہوا نہیں تھا، زمین